إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ 27ویں تاخیرات ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے مثالی مسلمان مرد. ایک مرتبہ آپ لوگوں سے بھی سننا چاہتا ہوں. ٹاپک کا نام کیا ہے بھائی؟ ہاں، میری عادت ہے کہ میں جب جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں تو میں کسی سے بات نہیں کرتا، آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن جب اس طرح بیٹھ کے کبھی تقریر کرتا ہوں تو آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، آپ سے بھی مجھے کچھ سیکھنا ہے اور مجھ سے بھی آپ لوگ شاید کچھ سیکھ جائیں. تو آپ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے؟ نہیں آئی جواب؟ ہاں، آواز ایسے آنا انشاءاللہ. اور یہاں جگہ خالی ہے، کوئی آ رہے کیا بھائی؟ یہاں پر کسی کے لیے چھوڑ دیا ایسا تو نہیں ہے؟ پیچھے دروازے میں تکلیف اٹھا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جگہ ہے الحمدللہ، آپ لوگ آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں میرے بھائی. بعد میں آنے والوں کے لیے بھی سہولت رہتی. تو یہاں تو بہت جگہ دکھ رہی مجھے، تو آپ لوگ اگر پیچھے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو آپ آ کے آگے بیٹھ سکتے ہیں. اور عنوان شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی ہے، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے. جیسا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ انشاءاللہ ہم بھی جواب دیں گے، اسی طرح خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ آپس میں بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. مرد حضرات اگر آپس میں یہاں پر کوئی بات کر رہے تو ہم کو نظر آتا ہے، ہم انہیں اشارہ کرتے ہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ ہمیشہ سے عجیب رہتا ہے. بات نہیں کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. آدھا گھنٹہ کوئی عورت اگر خاموش ہے تو سمجھو کہ وہ آج کے زمانے کی ولیہ ہے. آدھا گھنٹہ کسی سے بات نہیں کرتی، 2 عورتیں 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہے، آدھا گھنٹہ کسی سے بات نہیں کرتی بولے تو ولی ہے سمجھ لو اس زمانے کی. بے چین ہوتے رہتا اکثر عورتوں کی، سب کی نہیں، سب ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے، اکثر لوگوں کی بات بول رہا ہوں. اور یہ ٹاپک بھی جو آج بولوں گا وہ سب کے بارے میں نہیں ہے. اب جس کے پاس جو اعمال ہے وہ اپنی اپنی اصلاح کر لینا. نہیں مول صاحب ہمارے کو بول دیا ایسا کیسا بول دیا، آپ نہیں کر رہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کر رہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو خواتین سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کرنا پڑتا، آپ لوگوں کو حکم تو نہیں دے سکتا. میں کیا حکم دوں؟ گھر والے بھی آپ کو حکم نہیں دے سکتے، آپ کا حکم ہی چلتا ہے ہر جگہ، تو ہم کون ہوتے آپ کو حکم دینے والے؟ بس ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ پلیز آپ خاموش رہیں گے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، جو بھی اللہ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اور آپ لوگ جتنی دیر سننے کی طاقت رکھیں گے اتنی دیر انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. ایک دم خاموشی کے ساتھ سننا بھائی. ایسے ہی ایک مرتبہ رمضان میں بھی ایک جگہ گیا تھا،
اور آج بھی یہاں پر وہی اصل میں کہیں پر بھی رمضان میں یا پھر کبھی اگر خواتین کا اجتماع اور مردوں کا ایک ساتھ جب اجتماع ہوتا ہے تو میری بیویوں کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہوں تاکہ عورتوں میں کیا چل رہا تھوڑا سا مجھے بھی معلوم ہو، کیسا سن رہے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کیا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی لانے والا تھا لیکن عورتیں آج بہت زیادہ آتی اور جگہ کم پڑ جاتی بولنے سے، میں ہماری دونوں بیویوں کو بولنے کے بعد بھی روک کے، نہیں آج آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ رک جاؤ بول کے ان کو روکنا پڑا مجبوراً۔ چھوٹے بچے ہیں، ستاتے، اس لیے چلو بھائی اگر جگہ کی تنگی ہے تو چلو آپ گھروں میں رہو، ورنہ آج کاماریڈی کی رپورٹنگ پوری عورتوں کی مجھے مل جاتی تھی کہ آپ کیا کر رہے، کیا سن رہے، کیسا سن رہے۔ ورنہ اس سے پہلے ایک جگہ ایسے ہی گیا، بھیج دیا، اوپر تھے خواتین، مردوں کا نیچے تھا انتظام۔ 29ویں تاخیرات تھی، بیان ہونے کے بعد جب میں پوچھا میری بیگم سے کیا کر رہے تھے جی عورتیں، کیا کر رہے تھے، ایک دن کے بعد عید ہے نا بول کے مہندی کے کونا لا لے کے ڈیزائنہ ڈال لیتے بیٹھے گئے تھے۔ مول صاحب نیچے بیان کر رہے ہیں، ان لوگ مہندی کے ڈیزائنہ ڈال رہے تھے۔ دیکھو یہ حالت ہے ہمارے عورتوں کی۔ اب یہاں کیا کر رہے کہ نہیں معلوم مجھے، اس لیے آپ گزارش کر رہا ہوں میں ایسی حرکتیں تو نہ کریں۔ تقریر سنیں گے اور اس کے بعد پوری تاخیرات عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، اذکار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، فضول باتوں میں وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی انشاءاللہ۔ چلو بھائی، مثالی مسلمان مرد، شاید ٹاپک سے اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج فیاض بھائی کس کے بارے میں بولنے والے ہیں، مثالی مردوں کے بارے میں، ہم سب کے بارے میں، جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ہم سب کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ ہم اکثر سنتے ہیں مثالی مسلمان عورت، مثالی عورت، جنتی عورت، جہنمی عورت، عورت کی ذمہ داریاں، مثالی ماں، مثالی بیوی۔ عورتوں کے بارے میں بہت سارے ٹاپکس ہیں اور بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں، مردوں کے بارے میں نہیں بولتے، اکثر لوگ بولتے نہیں، اور اس وجہ سے عورتیں بھی ناراض ہوتی ہیں۔ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے، بہت سارے کانٹیکٹس ہیں، اکثر عورتوں کے ہی ہیں، اور عورتوں کی یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں عورتیں یہ کرے تو جہنم میں جاتی، یہ کرے تو جہنم میں جاتی، یہ کرے تو جہنم میں۔ ہم جہنم 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 کیا عورتوں کے لیے چھے، مردوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ مرد کوئی گناہ ہی نہیں کرتا کیا؟ تو آج وہ چیزیں، وہ اعمال جن کے کرنے سے مرد بھی جہنم میں جاتا اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ گناہ، یہ غلطیاں کرتے جا رہے۔ تو وہ کون سے غلطیاں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایک مثالی مسلمان مرد مثال قائم کرنا ہے کہ بھائی ایک مسلمان مرد بولے تو ارے ایسا رہتا بھائی مسلمان، ایسا دیکھ کے سمجھ میں آ جانا کہ یہ ہے، ہم مثال دے سکنا، دیکھو جی دیکھ رہے وہ کیسا ہے آدمی، ایسے مثالی مسلمان مرد بننے کی کوشش کرنا۔ تو پوری باتیں سننے کے بعد انشاءاللہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک سنتے چنے تو پہلے چھلو پھسل جانا اچھا ہے رے بھائی بول کے، ایسا تو کوشش نہیں کریں گے نا، نہیں بالکل نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اگر انہی غلطیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے ہمارے لیے۔ اس لیے سننا، سمجھنا اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو خواتین بھی ضرور سنیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف مردوں کے بارے میں مول صاحب بول رہے، نہیں، مردوں کے بارے میں بول رہے، لیکن وہ مرد کون ہیں؟ آپ کے اپنے گھر والے ہی تو ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا علم ہونا، آپ لوگوں کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے آج پورے 20 پوائنٹس رکھوں گا، 20 ایسے اعمال بتاؤں گا جس پر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ 20 کے 20 اگر ہو سکے تو یاد رکھ لو، یا نہیں تو لکھ لو، یا نہیں تو موبائل میں ٹائپ کر کے رکھ لو۔ بڑی اہم چیزیں ہیں، شاید کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ کبھی سنے ہوں۔ مثالی مسلمان مرد،
مسلمان مرد سب سے پہلے شرک کرنے والا نہیں ہوتا ہے. پہلی چیز، شرک کرنے والا مسلمان مرد نہیں ہو سکتا. جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہزاروں مرتبہ ہم لوگوں نے سنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتا، شریک کرتا، شرک کرتا، ایسے انسان کے لیے جنت حرام کر دی گئی اور ہمیشہ جہنم میں جاتا. اس کے لیے پھر وہاں پر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. اب شرک کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے، یاد رکھو. اور سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اس آیت کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب ہو کے بول رہا ہے کہ اے نبی، اگر تو نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی شرک کرنے نہیں آئے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے، لیکن نبی بھی اگر شرک کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال پورے برباد، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. مطلب رمضان کے روزے برباد، نمازیں برباد، تہجد گزار بھی ہو برباد، صدقہ کرا، خیرات کرا، حج کرا، عمرہ کرا، کچھ بھی کرا، اس کے ساتھ ساتھ شرک کرا، اس کی کوئی نیکی قبول ہوگی نہیں. بولنا زبان سے ہے، زبان سے بولنا ہے آپ کو، منڈیاں ہلانا نہیں ہے، زبان سے بولنا. اس کی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول کرے گا نہیں کرے گا. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ بول رہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ان کا کوئی وہاں پر مدد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. ہمارے پیر سب بخشوا لیتے ہوں گے، ہمارے مرید سب بخشوا لیتے ہوں گے، یہ سلسلے تو جڑ گئے تو ہم لوگ فلاں خواجہ کا دامن پکڑ لے کے چلے جاتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پکڑنے کے واسطے، سیدھا جہنم. اب شرک بولے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے، شرک بولے تو نہیں بھائی وہ غیر مسلم جو مندروں کے پاس، مورتیوں کے پاس، پتھروں کے پاس جھکتے نا، وہی شرک. نہیں، وہی شرک نہیں ہوتا. دلیل بھی دیتا ہوں. مسلمان مرد، مثالی مسلمان مرد ہر دن نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کر رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے بولو؟ سب بولو زور سے بھائی. سیکھنا ہے مجھے، آپ سے بھی کچھ سیکھنا ہے بولا، اسی لیے آپ کو بھی سیکھنا ہے. کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو بھی یاد ہونا. ہم ہر دن بول رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بول رہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ اس کا مطلب تیری ہی عبادت بول رہا کا مطلب اب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں. مدد مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگتا ہوں اللہ بول رہا، مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا. اب تیری ہی عبادت بولے تو کیا ہے بھائی؟ اتحیات بھی پڑھ رہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے اتحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بول رہے ہم، اے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، مال بولے تو پیسہ، پیسے کی عبادتیں، عبادتوں کا 3 طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیا، اس میں ہم لوگوں کو سکھا دیا. یہ 3 طریقے کی عبادت اللہ صرف تیرے لیے ہی کروں گا. مطلب زبانی عبادت بولے تو کیا بھائی؟ مثال دے سکتے آپ؟ زبان سے ہم کیا عبادت کر رہے ہیں؟ بولیے. ذکر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، رائٹ. اور زبان کی عبادت شرما رہے آپ لوگ، شرمنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جو یاد آیا وہ بولتے جاؤ. آج سیکھنا ہے ہم کو انشاءاللہ. ہم اتحیات میں پڑھ رہے، بول رہے اللہ سے، اللہ میری زبانی عبادت صرف تیرے لیے. دعا کر رہے نا بھائی، کیا بول رہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ مجھے اولاد دے، اللہ میری بیماری شفا کر، اللہ میری پریشانی دور کر. یہ سب کیا ہوا؟ زبانی عبادت. زور سے زبانی عبادت. اب یا اللہ بولے تو یہ کس کی عبادت ہوئی؟ اللہ کی. یا علی بولا تو کس کی عبادت؟
علی کی عبادت. یا علی مدد آٹو کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا, یا علی مدد. بائک کے پیچھے لکھ لیتے یا علی مدد. KGN لکھ لیتے. مطلب کیا جی KGN کا؟ خواجہ غریب نواز, خواجہ غریبوں کو نوازنے والے. نماز میں کیا بولا؟ اللہ تیری عبادت. یہاں خواجہ کی عبادت. کہاں ہے پھر زبان کی عبادت؟ یا علی مدد. علی دمدم کے اندر, یا علی مدد علی. گانے سنتے علی دمدم کے اندر, علی مست کلندر. علی کی عبادت یہ پکارنا عبادت ہے. اتحیات میں بولے اللہ تیری عبادت, باہر نکل کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا, یا خواجہ بول رہا, یا غوث بول رہا, تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ شرک. کیا بولتے ہیں اس کو؟ شرک بولتے. شرک کرنے والا جہنم میں جاتے. ہاں ایسا سمجھنا ہے. زبان کی عبادت سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ ذرا زور سے پیچھے والے. میں جیسا پکار رہا ہوں ویسا آپ بھی پکار کے بولیں گے بھائی. آج میں بالکل نہیں چھوڑنے والا, آپ کتنا بھی خاموش رہو, آپ سے بلواؤں گا, نہیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا. اب اگر مجھے خاموش کرانا چاہ رہے تو آپ خاموش ہو جاؤ. جاگنا ہے آج ہم کو, سونا نہیں ہے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں تو جتنی آواز سے آپ جواب دیں گے آپ کی نیند, آپ کا شیطان سب بھاگ جاتا. زبانی عبادت سمجھ میں آ گئی. دوسری کیا بولے ہم اتحیات میں؟ جسمانی عبادت, بدنی عبادت. اب جسم سے کیا عبادت کرتے جی بولو؟ مثال نماز پڑھتے, نماز میں کیا کیا کرتے؟ رکوع کرتے. رکوع جسمانی عبادت, ایسا جھکے نا یہ جسمانی عبادت. اور کیا کرتے؟ سجدہ. ماشاءاللہ پیشانی اور ناک رگڑ رہے, سجدہ کر رہے. اور جسمانی عبادت کیا ہے بولو؟ جسمانی عبادت میں ایک روزہ بھی ہے نا بھائی, بھوکے رہتے, جسم کو تکلیف ہوتی نا, روزہ بھی ہے. چلو, اور جسم میں ایک ٹکڑا ہے نازک, دل. دل کی عبادت ہوتی. کیسے؟ دل میں محبت ہے, دل میں ڈر ہے, دل میں بھروسہ ہے, دل میں خوف ہے. تو اب دیکھو پہلے سے یاد کرو, رکوع ہم نماز میں کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. اگر یہی رکوع جا کے کسی درگاہ کے سامنے کرے سمجھو کیا ہو جاتا؟ پیر کے سامنے کرے سمجھو کیا ہوتا؟ شادی کے دن پھولاں کا سیرا پہن لے کے جا کے بڈھیاں کے پیٹ میں منڈیاں ڈال کے جھکے سمجھو کیا ہوتا؟ سجدہ اللہ کے سامنے کرے مسجد میں آ کے, ناک پیشانی رگڑے زمین پہ, اگر یہی ناک یہی پیشانی کسی بابا کے سامنے جا کے رگڑے تو کیا ہوتا؟ شرک. کیوں؟ ہم اتحیات میں بولے اللہ سے اللہ میری جسمانی عبادت تیرے لیے, باہر جا کے پھر کس کے سامنے جھک رہا؟ کیا بولا کہ اس کو سمجھ میں آیا تو نہ, اصل میں نماز میں کچھ اور بولا, باہر نکل کے کیا کی کر دے رہا. اچھا جسم میں دل بھی ہے, بولا دل میں بھروسہ رہتا, ڈر رہتا, خوف رہتا, محبت, یہ سب کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے. نہیں تعویذ بن لیا, گلے میں تعویذ لٹکا لیا, عورتیں پیروں کو کالے دھاگے لٹکا لیے, گھروں میں نیمبو لٹکا لیا, ناریل لٹکا لیا, بائک کو سامنے بھیلا میں کالے مرچاں ہرے مرچاں لٹکا لیا, دکان میں کیا کی تختیاں لگا لیا, کئی کچھ بھائی یہ سب لٹکا لیے. بولے تو نہیں یہ شیطانوں سے بچاتے, یہ جنوں سے بچاتے, میرے بچے کو نظر لگنے سے بچاتے. کالا ٹیکا لگا لیا چھوٹے بچوں کو, کئی کو نظر نہیں لگتی. بھروسہ کس پہ آیا؟ نیمبو پہ آیا, کالے ٹیکے پہ آیا, تعویذوں پہ آیا, بھیلاموں پہ آیا. بھروسہ کس پہ کرنا تھا؟ اللہ پہ. دیکھو کیا کرنا تھا, کیا کر رہے, سمجھنا ہے ہم. اب پیسوں کی عبادت, تیسری چیز. پیسوں کی عبادت میں کیا ہے بھائی؟ حج کرنا, ماشاءاللہ, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, عمرہ کرنا, قربانی کرنا. پیسوں سے خریدتے نا, ابھی یہ عید کے بعد وہی چیز آنے والی ہے. اگر وہی بکرا خریدا پیسے خرچ کر کے, قربانی دینے کا ادھر قربانی دے دیا, اور ایک مہینے کے بعد جا کے درگاہ کے سامنے نیاز کر دیا, 5 بکروں کی نیاز, کیا ہو گیا؟ شرک. اللہ کے لیے کرنے کی عبادت دوسروں کے لیے کر رہا. خانے کعبہ کا طواف کرنا تھا, عمرہ جا کے, حج کو جا کے, یہاں درگاہ کے گول پھر رہا, کیا ہو گیا؟ شرک. تو پیسوں سے جو عبادت ہوتی وہ بھی اللہ کے لیے کرنا. تو آپ مجھے بتاؤ انشاءاللہ, یہ مختصر, اگر شرک کا ٹاپک پہ میں بولوں تو پھر اس پہ 1 گھنٹہ ہو جاتا. نہیں, مجھے پورے 20 چیزیں آپ کو سمجھانا ہے. ابھی پہلے سیڑھی پہ ٹھہرے سمجھو اپن لوگ, اگر اس پہ اور زیادہ بولوں تو وقت زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے مختصر جتنی باتیں میں بولا سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ.
مسلمان مرد کیا نہیں کرتا؟ شرک نہیں کرتا، درگاہ کے پاس نہیں جاتا، مردوں کے پاس نہیں جاتا، پیروں کے سامنے نہیں جھکتا، غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، تعویذہ نہیں لٹکا لیتا، نیمبو ناریلوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا، ایک اللہ سے مانگتا، ایک اللہ سے دعا کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا. رائٹ، سمجھ میں آ گئی بھی پہلی بات. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. دوسرا، مثالی مسلمان مرد بدعت نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، جو کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، ایسا عمل ثواب سمجھ کے اگر کرتا ہے تو کوئی وہ عمل بدعت ہو جاتا. تو بدعت بھی مسلمان مرد نہیں کرتا. جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے جاگنے کی راتوں میں شب معراج کے نام سے ایک رات گئی، شب بارات کے نام سے ایک رات گئی، میلاد النبی کے نام سے ایک عید کرتے لوگ، مردوں کی عید بول کے ایک عید کرتے، ایسے قرآن خوانیاں کرتے. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب بدعتیں ہیں جن کا ثبوت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا. اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، دلیل پوچھیں گے. مول صاحب تمہیں یہ کرو بول رہے نا، یہ ثواب کا کام ہے بول رہے نا، کہاں ہے بتاؤ ہمارے کو؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ ہمارے صحابہ نے کیا کیا؟ بتاؤ. اگر آج بتاؤ میں ابھی عمل کرنا شروع کروں گا. اگر دلیل نہیں دیے تو وہ عمل بدعت ہوگا. میں بدعتی نہیں بننا چاہتا. تو مسلمان مرد بدعت نہیں کرتا. تیسری چیز، مثالی مسلمان مرد بے نمازی نہیں ہوتا، نماز نہیں چھوڑتا. بولو بھائی، کیا نہیں کرتا؟ نماز نہیں چھوڑتا. مرد مسلمان بھی نماز پڑھنا چاہیے. سچا مسلمان مرد نماز نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے. اگر وہ سچا مسلمان ہے تو کتنی پڑھتا؟ کتنے دن میں؟ 5 پڑھتا. لیکن کتنے دن میں پڑھتا؟ مہینے میں 5 جمعہ آتے مول صاحب، 5 جمعہ کو جمعہ. یہ سچا مثالی مسلمان مرد ہو سکتا نہیں. اگر 5 نمازیں مہینے میں 5 پڑھا تو جنت میں جاتا. تو کتنے دن میں پڑھ تو جنت میں جاتا؟ پھر ایک دن میں 5. ماشاءاللہ، ایک دن میں 5 پڑھنا. 4 پڑھ دوں مول صاحب، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بہت مشکل ہے، نرم بستر ہے، گرم چادر ہے، نہیں ہوتا فجر میرے سے. دکان میں بیٹھا مول صاحب، گراہک برابر نماز کے ٹائم کچھ آیا، نہیں ہوتا نماز پڑھنا میرے سے. جاتا جنت میں؟ نہیں جاتا. آسان دلیل یاد رکھ لو. ارائیت الذی آتا بھائی سب کو؟ سورہ ماؤن، ارائیت الذی آتا نا بھائی؟ ہاں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. 4 آیت. ترجمہ کیا ہے جی اس کا؟ ماشاءاللہ. اور کوئی جواب دے سکتے؟ 4 آیت کا ترجمہ. چھوٹے چھوٹے سورے بھائی، یاد ہونا ہمارے کو. ترجمہ کم از کم چھوٹے چھوٹے سورتوں کا. ابھی شیخ جواب دیے کیا؟ نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل بولے تو جہنم. جہنم میں ایک جگہ کا نام ویل. فویل لل بول رہا نا اللہ، ویل جہنم میں جاتا. کون جاتا کہتے ہیں؟ اللہ بول رہا نماز پڑھنے والے سب جہنم میں جاتے بول رہا. کون جاتے؟ ذرا زور سے بولو. صحیح ہے، نماز پڑھنے والے جہنم میں جاتے جی. اللہ بول رہا پھر نماز پڑھنے والے جہنم میں جاتے بول رہا. فویل للمصلین نکال کے دیکھ لو ترجمہ. کل سے نماز کی چھٹی کر دیں گے پھر؟ نہیں، اگلی آیت پڑھیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. غفلت کس کو بولتے معلوم ہے؟ یہ غفلت. ایک دن پڑھا، دوسرے دن چھوڑ دیا. دن میں 4 پڑھا، 1 چھوڑ دیا، 2 پڑھا، 3 چھوڑا. مرضی میں آئے جب پڑھا، مرضی میں آئے جب چھوڑا. جمعہ کو جمعہ پڑھا، نہیں تو خالی عید کی عید پڑھ لیا. اس کے کئی معنی ہیں. تو کون سے نماز پڑھنے والے جہنم میں جاتے کہتے؟ جو نماز میں غفلت کرتے نا، جو 5 ٹائم کے پکے
پکے نہیں رہتے نمازی انہیں سب جہنم میں جاتے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو اس لیے کتنے پڑھنا پڑتا نمازیں؟ ہر دن 5 پڑھنا پڑتا. پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہے, آپ ارادہ اچھا ارادہ رکھو, اچھی نیت رکھو, سچی نیت رکھو, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا. لیکن نیت ہی خراب ہے سمجھو, اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. مانگنا اللہ سے, اگر کبھی غفلت ہو رہی تو مانگنا, اللہ آج میری نماز چھوٹی, اللہ مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی مجھے توفیق دے. مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا. جب مانگتے نہیں, ہمارے کو ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا, تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. چلو بھائی جلدی جلدی بہت ساری باتیں بولنا ہے. مول صاحب پورے جہنم میں جانے کی باتیں بول رہے, ڈرانے کی باتیں بول رہے, نہیں کرنے کے کام آج بول دے رہے. نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسان چیز ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے غور کرو, ورنہ پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. یاد رکھو, ابھی یہ خالی مئی کی گرمی, جون کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہم سے, جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر سنیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے تو پھر جہنم سے بچیں گے. اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ہوئی 4 ہوئی؟ 3. بولو بھائی. فرسٹ کیا بولا بھائی؟ مثالی مسلمان مرد شرک نہیں کرتا. نمبر 2 بدعت نہیں کرتا. نمبر 3 نماز پڑھتا 5 ٹائم, نماز نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. چوتھی چیز سنتوں پر عمل کرتا. مثالی مسلمان مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا. کون سی سنت؟ کون سی بھی سنت. اللہ کے رسول ایسا کرے, اللہ کے رسول ایسا کرنے کا حکم دیے, میں بھی کروں گا. بس مثالی مسلمان مرد ایسا رہتا, اس کو پھر الگ سے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت داڑھی بھی ہے, تو داڑھی بھی رکھ لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو, وہ لوگ داڑیاں صاف کرتے اور مونچھیں بڑھاتے, اس لیے تم مونچھیں کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ بھی سنت. اور ایک اہم سنت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے نیچا کپڑا رکھنے والے کو جہنمی بولے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا نہیں, اسے پاک کریں گا نہیں, اسے بات نہیں کریں گا, اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو. تو مثالی مسلمان مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہے. رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کیسا رکھیں گے؟ ہاں ٹخنے کے اوپر ہی رکھیں گے, لیکن کیسا رکھیں گے, کب رکھیں گے؟ مسجد میں آتے جہاں چپل چھوڑتے وہاں پر اوپر کر لیں گے, چپل پہن لیتے نیچے کریں گے. صحیح ہے نا؟ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹخنوں سے اوپر کپڑا صرف مسجد میں رہیں گا, 24 گھنٹے رہیں گا, گھر میں بھی رہیں گا, باہر بھی رہیں گا, بازار میں بھی رہیں گا, مسجد میں بھی رہیں گا انشاءاللہ. نہیں مول صاحب شرم آتی, چھوٹے بھائی کا پینٹ پہن لے کے آیا کہ بولتے نہیں کی, چڑاتے نہیں کی, چڑائے تو کیا ہونے کا, کیونکہ مجھے میرے نبی کے سنت پہ عمل کرنا ہے. کس پہ بھائی؟ نبی کی سنت سے محبت ہونا مجھے. لوگ کچھ بھی بولے, کچھ بھی کامنٹس کرے, مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں مول صاحب بیگم نکو بول رہی, لوگ ہم بولتے نا, نبی بولے معاف کرو, بیگم بولی صاف کرو. کیا کرنا مول صاحب, بیگم کی باتوں میں صاف کرنا پڑ رہا تھوڑا. نبی کی محبت میں دوسروں کی محبتوں کو ٹکرایا جا سکتا, لیکن دوسروں کی محبت میں نبی کی سنت کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا. عمل کریں گے نوجوان ساتھی انشاءاللہ. ہمارے نوجوان رکھ رہے داڑیاں بھی, کیسا وراٹ کوہلی کیسا رکھ رہا کہ ویسا رکھ رہے, انہیں ایکٹر کیسا رکھ رہا کہ ویسا رکھ رہے, انہیں سنگر کیسا رکھ رہا کہ ویسا رکھ رہے. اس سے پہلے وہ بھی نہیں رکھتے تھے, آج آئیڈیل نمونہ ان لوگوں بن گئے. ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چیزیں ہو گئی, 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز اور اہم چیز اچھی طرح سیکھے جاؤ, ذہن میں بٹھا کے جاؤ میرے بھائیوں. سنت جو ہے نا, اچھا یہ 4تھی چیز اور تھوڑا بول دیتا ہوں, صرف داڑھی ٹخناچ نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز میں سنت. نماز میں بھی
نبی کی سنت ہونا. میرے نبی نماز کیسا پڑھے ویسا پڑھنے کا جذبہ رہنا. روزے میں بھی نبی کی سنت, عیدوں میں بھی نبی کی سنت, حج میں بھی, عمرہ میں بھی, ہر چیز میں نبی کی سنت. میرے نبی کیسا کرے پہلے معلوم کر لینا, ویسا کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ. اب آتے ہیں پانچویں چیز. سنت کی بات چل رہی نا, سنت داڑھی میں بھی سنت, ٹخنے میں بھی سنت, آمین میں بھی سنت, رفع الیدین میں بھی سنت, شادی میں بھی. کہاں بولا میں بھی سنت کہاں ہونا؟ شادیوں میں. اچھے اچھے داڑھی ٹوپی والے بھی, ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے والے بھی, چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر سنت پہ عمل کرنے والے, مسواک کی سنت, سرما لگانے کی سنت, ٹوپی کی سنت, ہر سنت پہ عمل کرنے والے شادی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے آج. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو نکاح میں سنت ہونا. شادی کے روخے پر بھی لکھا ہوا ہوتا نا, کیا بول کے؟ ہاں ماشاءاللہ, النکاح من سنتی, حدیث بھی رہتی وہاں پر. نکاح مسنونہ بول کے بھی لکھتے کچھ لوگ. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا معلوم مول صاحب, ڈیزائن خالی گئے وہاں پر انہیں ڈیزائن ڈال دیا, ہم لوگ ہم پرنٹ کرا لیے ہوتا. ہمارے کیا معلوم, نکاح ہے مسنونہ. مسنون بولے تو یہ سنت نکاح کہتے. کہاں ہے سنت؟ یہ غیر مسلم کی, ایک مسلمان کی اگر شادی کو دیکھیں گے نا, خال یا خاجی صاحب آ کے خطبہ پڑھاتے, وہاں پر پنڈت آ کے منتر پڑھاتا, اس کے علاوہ کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا. نکاح سنت طریقے پہ ہونا میرے بھائیوں. نکاح میں کوئی رسم نہیں ہوگی, نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہوگی, ہلدی کی رسم نہیں ہوگی, جمعگی کی رسم نہیں ہوگی, جوتی چرانے کی رسم نہیں ہوگی, رنگاں ڈھونڈنے کی رسم نہیں ہوگی, سالیاں آ کے انگلیاں پکڑنے کی رسم بھی نہیں ہوگی. یہ رسماں جتنے بھی چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, کیا یہ سنت ہے؟ ذرا زور سے بولنا. ہاں ایسا ایسا چاہنا, آواز پورا ٹاپک ہوئے تک ایسا چاہنا. تو ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہے, ہلدی کے رسماں چل رہے برابر چل رہے, مہندی کے رسماں چل رہے برابر, وہ اور زیادہ چھوڑے, کم نہیں ہو رہے, زیادہ چھوڑے. اور کیسے کیسے فیشن, ہلدی کے رسم کے دن پورے ہلدی کلر کے کپڑے پہن لے رہے لوگ. ہمارے مرد پٹے بھی پورے مل کے وہی یلو کلر کے ڈریس, کرتے پیجامے. کیوں؟ آج ہلدی کا رسم ہے ہمارے دوست کا. عورتیں بھی پورے وہ ہلدی کے کلر کے کپڑے پہن لے کے آتے. اب انہیں بیٹھتا دولہا راجا, ایک دن کا مہاراج کرسی میں بیٹھتا نا. اب 5 دن دولہا بنے جب سے, اس کے بھابیاں, اس کے خلیرے بہنا, اس کے پھوپھیرے بہنا سب آتے ہوئے کیا کرتے؟ ہلدیاں لگاتے. نے مست ہاتھاں دے کے مزے لیتا خالی ہلدیاں. لنگی بن لے کے بیٹھتا, لنگی اٹھا کے لگاتے بے شرم. بھابیاں کے ہلدیاں لگاتے, ہلدی کی رسم کرتے. اس دن مہندی کی رسم کرتے. اور مہندی کرن انگلی کو لگانے کے واسطے سالے آتے, اچھا سج کے سور کے میک اپ کر لے کے, پورے نوجوان بچے آتے. انہیں یہاں بیٹھتا, اب اس کے دوست پورے ادھر پیچھے بیٹھتے, انہوں سب ادھر سامنے آتے, آ کے انگلی پکڑ لیتے. پہلے سے ٹریننگ لے کے, وہ بھی گھچ کے پکڑنا. کون گھچ کے پکڑتی؟ ہاں تو اچھا پکڑ لی, چل گھچ کے پکڑ لے کے کیا کرنا؟ بھائی جان. اب یہ بھائی جان بھی عجیب لفظ ہے, پورا بھائی بھی نہیں, پورا جان بھی نہیں. بھائی جان آ کے پکڑ لے کے بیٹھ کے, بھائی جان میں نہیں چھوڑتی. شادی کے بعد تیری آپا بولنا, اجی میں تمہارے کو نہیں چھوڑتی بول کے. شادی سے پہلے سالی جو بول رہی نہیں چھوڑتی بول کے, اس لیے سالی کو لے کے بھاگ جا رہا ہوں. ہاں کتنے کی گھروں میں کتنے کی آتے رپورٹ ہمارے پاس. شرم کدھر چلے گئی, حیا کدھر چلے گئی. ہم لوگ کیا بول رہے پورے رسم میں, عورتاں کر رہے. عورتوں کو دیکھو, عورتوں کے ٹاپک بول دیے ہم لوگ. عورتاں ہلدی کی رسم کر رہے, عورتاں مہندی کی رسم کر رہے, عورتاں بے حیا ہو گئے, عورتاں بے پردہ ہو گئے. ارے تو مرد ہے نا رے بھائی, تو انکار کر دینا. پھر تو کہیں نہیں انکار کرتا, تو بیٹھ کے اچھا لگڑن لگا لیتا ہلدی. تو اچھا بیٹھ کے سالیاں کو بلا لے کے انگلیاں پکڑانے لگا لیتا. بول نہیں سکتا پہلے سے, سالے آ کے اس کے جوتے چرا لیتے.
شو انہیں کھولتا کہ نہیں کہ ادھر سے آ کے چرا لیتے, چورا. پیسے دیے تو جوتے ملتے. اب اس کے بعد وہ شادی کی کیسٹ بھی بنتی. اب تو وہ انسٹا پہ ایسے ایسے ریلاں آتے, بھائی اللہ رحم کرے, وہ شادی کے پورے ویڈیو نکال لے رہے, سیدھا لے کے جا کے یہ بے شرما انسٹا پہ ڈال لے رہے, یوٹیوب پہ ڈال لے رہے, اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک وہ سلمان خان کے فلم کے پورے, پیسے دو جوتے لو بولتے ہوئے گانے, اور اس میں ایڈیٹنگ کر کے سالیاں پورے جا کے اس کے جوتے چرا لیتے. اعوذ باللہ. تو جوتے چرانے کی رسم صرف عورت نہیں کر رہی, مرد کے بارے میں بول رہا ہوں میں, مثالی مرد. اگر تیری بیٹی کر رہی ہے یہ رسم تو روکنا تیری ذمہ داری تھی, بہن کر رہی تو روکنا تیری ذمہ داری تھی, تو دولہا بن رہا تو تیری ذمہ داری تھی. نہیں, میری شادی میں کوئی یہ رسم نہیں ہوگی, ہلدی کی رسم نہیں, مہندی کی رسم نہیں, جوتے چرانے کی رسم نہیں, کوئی رسم نہیں ہوگی, جمعہ گی نہیں, کوئی رواج نہیں ہوگا. تو النکاح من سنتی میں شادی ہوگی تو سنت طریقے پہ, دلہن گھر کو آئے کہ نہیں کہ انٹرنس میں اور رنگان ڈالتے کہتے کہ پانی میں دونوں مل کے ڈھونڈنا کرتے, انہوں سب مزے لیتے ہوئے رہتے کون پہلے نکالتا رنگ بول کے. ارے اتنے بے شرم اتنے بے حیا ویڈیوز آتے, بھائی اللہ رحم کرے, کیا کیا بولنا, عجیب رسماں نکال لے رہے, غیر مسلموں کو دیکھ رہے کافروں کے طریقے پہ, انہوں کیسا کر رہے کہ انہوں ویسا کر رہے. تو نوجوانوں یاد رکھو, شادی کس کے طریقے پہ کریں گے؟ مثالی مسلمان مرد, سچا مسلمان مرد وہ ہے جس کا نکاح سنت طریقے پہ ہوگا انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کے بھی اور نوجوان آپ اپنے بھی نکاح سنت طریقے پہ کریں گے. اس کے بعد شادی کے اتنے مسئلے ہیں میں کیا بولوں. مثالی مسلمان مرد چھٹوا کام کیا کرتا؟ شادی سنت طریقہ بولے تو صرف رسمانچ نہیں ہوتے. آج ہم کیا سمجھے, خالی پھولا نہیں پہن لیے تو ہو گیا جی مول صاحب میرا نکاح سنت طریقے پہ ہو گیا. مثالی مسلمان مرد جہیز نہیں لیتا, چھٹویں چیز شادی میں کیا نہیں لیں گے بھائی؟ جہیز نہیں لیں گے. جہیز کون سی شکل میں نہیں لیں گے؟ پلاٹ کی شکل میں, پیسے کی شکل میں نہیں لیتے مول صاحب, انڈائریکٹ سب لے لیتے. پیسہ نکو ہمارے کو, خالی تمہارا کہاں تو بھی ہے نا پلاٹ ہے تو لکھ کے دے دو بس. پیسہ نہیں ہونا, گاڑی ہے تو دے دو بس, بائک دے دو, کار دے دو, پلاٹ دے دو, نہیں تو سونا دے دو. اب یہ مانگنے کے ایسے طریقے ہمارے پاس, اس میں اور عورتیں ماہر پھر مانگنے میں, جہیز مانگنے میں عورتیں ماہر ہو گئے آج. یاد رکھو, ڈیمانڈ سے بھی نہیں ہوگا, خوشی سے بھی نہیں ہوگا, زبردستی بھی نہیں ہوگا. عورت کے پاس سے, لڑکی والوں کے پاس سے کوئی بھی چیز نہیں لیں گے, نہ پلاٹ لیں گے, نہ گاڑی لیں گے, نہ پیسہ لیں گے, نہ کیش لیں گے, نہ جہیز کا سامان لیں گے. یہ بھی جہیز ہے. ہم کیا سمجھے, خالی پیسے نہیں لیے تو ہوگا. اب نہ پیسے نہیں دیتے مگر پیسے کے برابر اس کو سونا پلا کے دے دیتے, اس کے دلہن کے گلے میں سونا اتنا ڈال دیتے, برابر کر دیتے. اب جہیز, اب کیا کیا بولوں میں آپ کو اس کے بارے میں. اور مانگنے کے طریقے کیسے؟ نہیں جی اماں ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا, اللہ دیے سو ہمارے پاس بہت ہے. دیکھو ہماری بڑی بہو نا یہ چیزاں لا لی, بڑی بہو کے کمرے میں لے کے جا کے خالی سامان بتا دیے تو ہو گئے تھے, بڑی بہو اتنے لالی ہوگا, ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہاں انہیں اتنے لائی بولے تو اس کو اتنا دیو بولے. یہ سچ بھائی یاد رکھو, نوجوانوں یاد رکھو, خالی میں پیسے نہیں لیتا ہوں باقی سب لے لیتا ہوں, جائز نہیں. پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے, جہیز کا کوئی سامان بھی لینا جائز نہیں ہے. پلنگ, الماری, بستر, کپڑے, چمچے, بگونے, گلاساں, اسٹیل کا سامان, فرنیچر کا سامان, کرسیاں, یہ سب لیتے, یہ سب لیتے. خالی پیسے نہیں لیتے, باقی یہ سب لے لیتے. یہ لینا بھی جائز نہیں, یہ لینا بھی جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. آج اتنا زیادہ جہیز کا ہمارے پاس سسٹم عام ہو گیا. اچھا ہمارے نوجوان کیا بولتے, بہت سارے سنت طریقے پہ عمل کرنے کا جذبہ. مول صاحب میں کیا کرنا, گیا بات کرا, میں خود بولا نکو میرے کو سامان نہیں ہونا, میں کچھ بھی نہیں لیتا ہوں, پیسے بھی نہیں لیتا ہوں, بولے تو انہیں زبردستی دے رہے, کیا کرنا میں. اکثر نوجوان بولتے نا یہ بات, زبردستی دے رہے. ہاں اس میں غلطی لڑکی والوں کی بھی ہے, ایسا زبردستی کر کے نہیں دینا کسی کو, لیکن کیا کریں گے بیچارے, انہوں بھی مجبور ہے. دولہا بول رہا نکو بول کے, مگر دولہے کی اماں خاموش بیٹھی, اماں ڈینجر ہے, انہیں کچھ بھی نہیں بول رہی.
انہیں بول رہا بچہ جوانی میں، مگر انہیں کیا کرتی کہ کیا ہے کہ گئی جب سے کان تانے دیتی کہ بچی کو بار بار کچھ بھی نہیں لائی، ایسا بھاگ کے آئی. ساس کیا سسر بھی تانے دیتا، کہتے کتنے فون آتے میرے کو اڑتے پڑتے، تیرے سے پہلے کروڑ پتی کا رشتہ آیا میرے بیٹے کو، کروڑ پتی کا رشتہ، مرے تک وہی بولتا ہوں، کروڑ پتی کا رشتہ آیا تھا چھوڑ دیا میں، تو آ گئی گھر میں. اللہ رحم کرے. جہیز ہونا، گاڑیاں ہونا، پیسے ہونا. اب یہ نوجوانوں کو کیا بولیں گے؟ ہاؤ مل صاحب انہوں زبردستی کو دے دیے اس لیے میں لے لیا. تو کیا انہوں زبردستی کو دیے تو لے لیتے؟ جائز ہو جاتا جی کوئی زبردستی کو. کئی لوگوں کو بولتا ہوں میں، زبردستی سامان دیے تو لے لیا، زبردستی چوڑیاں پہناتے پہن لیتا. سالے آ کے بھائی جان چوڑیاں پہناتے جی، پہن لیتا. لپسٹک لگاتے لگا لیتا. زبردستی وہ کہیں نہیں کرتا پھر؟ نہیں. زبردستی کرے تو کیا بولنا؟ میں اکثر نوجوانوں کو بولتا ہوں، زبردستی کرے تو ایک بات بولو، اگر تم زبردستی دیتے بول رہے نا رشتہ کینسل. زبردستی کرے جہیز دیتے بول کے تمہارا رشتہ کینسل، میں دوسری بچے کو ڈھونڈ لیتا ہوں. کیا وہ لوگ یہ رشتہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑتے، خوشی سے دیتے. اب ارے انہیں مضبوط ہے، اصل میں اس کے دل میں چور رہتا، 4 بار نکو بولتا ہوں، 5ویں بار انہیں زبردستی دیے تو لے لیتا ہوں. چور اصل رہتا اندر وہاں چھپ کے رہتا، منہ کے سامنے خالی بولتا نکو نکو نکو، اس کے بعد یوں کر دیتا. تیرے کو جب جہیز نہیں لینا ہے، شادی کے لیے بچے دیکھ رہا، بچیوں کو دیکھ رہا، تو اسی وقت گھر میں اچھا بہترین پلنگ، الماری، بستر، اسٹیل سامان، سلنڈر ولنڈر پورے لا کے روم میں پہلے خرید کے رکھ لے، ٹینشن ہی ختم نہ بھائی. اب بچی والے زبردستی کرے تو لے کے بتا دیکھ کمرے میں بھر کے رکھ دیا پہلے سامان، میں کہاں رکھ لوں اور ضرورت نہیں ہے. حج اتنے لالچی ہو گئے، اتنے لالچی ہو گئے، شادی کے دن ہر چیز اس کی شادی میں جو ملا وہ لڑکی والوں سے ملا. اگر بیوی کو کبھی غصہ آ کے اگر بولی سمجھو، یاد آ کے اس کو، کیا تھے جی تم شادی کے دن بھی دولہے بنے تھے لیکن کیا تھے، ہر چیز میرے باوا دیے سو تھا، سر پہ ٹوپی سے لے کے پیر کے جوتے تک، اندر پہنے سو بنین اور چڈی بھی میرے باوا دیے سوچ. بے شرما سب لڑکی والوں سے لا لے کے پہن لے کے دولہا بنتا، مہاراجا کرسی پہ بیٹھ جاتا، ایک دن کا مہاراج. تو جہیز خوشی سے بھی نہیں لیں گے مسلمان مردوں، نہیں لیں گے نا انشاءاللہ. صاحب زبردستی کر رہے، مسجد میں انشاءاللہ بولنے لگا رے، اتنے دن سے امید لے کے بیٹھا تھا، آس لے کے بیٹھا تھا کیسا ختم کرنا. پھر بھی ہمارے نوجوان ٹھیک، اماں کا دل بہت دھڑکتے رہتا، میرے بیٹے کو پھولا میں دیکھنا بول کے اتنے دن سے سوچی، میری بہو لاتی ہوں گی یہ سب بول کے سوچی، کیا کیا کی سکھا دے رہے مول صاحب، کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت طریقے پہ کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی انشاءاللہ. نوجوانوں ارادہ کریں گے نا، کچھ بھی نہیں لیں گے نا انشاءاللہ. جن جن کی شادی ہو گئی انہوں سب انشاءاللہ بول رہے، جن کی نہیں ہوئی انہوں نہیں بول رہے. ہماری ہو گئی ہو گیا، آپ انشاءاللہ بولے تو کیا. اللہ رحم کرے. جن کی ہو گئی انہوں ان کے بچوں کی شادی کرتے نا، نہیں لیں گے اس وقت کچھ بھی انشاءاللہ. تو چھٹویں چیز جہیز نہیں لیتا مسلمان مرد. اچھا یہاں پر ایک آیت بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو. آیت کیا ہے بھائی؟ سورہ نساء آیت نمبر 34. سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا معلوم ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. کس لیے ہے؟ عورتوں پر مرد حاکم ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. تم مرد ہے، کیوں ہے بول رہا معلوم ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے. تم عورتوں کے اوپر حاکم ہو، حکمران کی طرح ہو. کیوں ہو؟ تم مرد ہو بول رہا اللہ تعالیٰ. مرد کا ڈیفینیشن دے رہا ہے یہاں پر اس آیت میں. تم مرد ہے. مرد کس لیے ہے؟ بول صاحب مچھا ہے نا میرے کو اس لیے مرد نہیں، مچھا ہجڑوں کو بھی آتا. مجھے آنے سے مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کس کو مرد بولا؟ جو عورتوں پر خرچ کرتا ہے اس لیے وہ مرد ہے بولا اللہ تعالیٰ. عورتوں پر خرچ کرنے سے مرد بنتے. پورا سامان عورت کا چلا لے کے ولیمہ کی دعوت کے لیے بھی پورے پیسے پہلے سے لے لے کے وہی پیسہ میں ولیمہ کی دعوت کر دے کے، اور تھوڑے بہت بچے تو 1-2 لاکھ آٹو لے لے کے گھومتا. یہ نہیں مرد.
इतने दिन आवारा काम नहीं करा, माठी ने कुछ भी नहीं, खाली घूमया। शादी आई बोले तो 5 लाख का डिमांड करा, 2 लाख रुपए वलीमा में खर्चा हो गए, 1 लाख रुपए इसके कपड़े को इसको उसको हो गए, बाकी सामान तो उन्होंने दे दिए, बचे से 2 लाख रुपए ले लेके ऑटो लेके घूमता। नहीं, याद रखो मेरे भाई, ये हराम है, ये जायज नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसाली मुसलमान मर्द, 6 चीजें हो गए। अब 7वीं चीज बोल रहा हूं। मिसाली मुसलमान मर्द महर देता। एक नहीं लेने की चीज बोला, एक देने की चीज बोल रहा हूं। क्या नहीं लेना है? जहेज नहीं लेना, देना है उल्टा। क्या देना है? महर देना है। कितने लोग हैं महर नहीं देते, हालांकि महर देना था, महर देते नहीं, महर खाली लिख देते, महर लिख देते, देते नहीं। कैसा लिखते? उधार में लिख देते। जहेज उधार में लिख देते, फिर जहेज एडवांस में ले लेते। शादी से पहले 15 दिन पहले आ जाना पैसे, वही पैसे से ना इन्हें करने का शादी, इसलिए एडवांस में जहेज लिया। 5 लाख का जहेज पैसे ले लिया, वो लिखाया 5,000 रुपए महर, वो क्या करा? उधार। और वो उधार भी कब तक रहता? मरे तक उधार ही रहता, मर जाता देता च नहीं, उधार ही रहता वो। मरने के बाद क्या है भाई, लोग आके माफ करा देते। कैसे इन्हें मर गया, वो 5,000 10,000 लिखे तो दिया भी नहीं, बेचारी उन्हें रोते रहती औरत, उसको लेके आके अम्मा महर माफ कर बोल के बोले तो उन्हें रोते हुए दिल में सोचती होंगी कुछ तो भी, मगर बाहर मुंह से तो निकाल देती, मट्ठी पड़ेंगे इसको दिया नहीं, माठी नहीं, जा जुबान से बोल देती हूँ बोल के बोल देती, हो गया, नहीं होता माफ। अब वो रोते हुए कौन तो भी औरत आके नहीं उठ के दे बोल के पूछ सकती, बेचारी मजबूर है उन्हें, वहां पूछ भी नहीं सकती। याद रखो मेरे, मैं फंसी उर्दू नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे जो बात हम बोलता हूं। हम आम तौर पर जो बात करते हैं वैसी, किसी को अगर शायद अरे फयाज भाई ऐसे कैसे अल्फाज कर रहे हैं, ऐसे अल्फाज लोगों को समझ में आते, इसीलिए बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं। लोगों के सामने खाली शरीफ बातें फसी उर्दू बोलने के बाद में अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ जो बातें कर लेते वो अलग ही रहते, फिर हमारे लोगों को समझ में आना बोल के बोलता हूँ। याद रखो, माहिर उधार नहीं देता, सच्चा मुसलमान मर्द माहिर पहले दे देता, नगद दे देता, जितना भी लिखाया होगा उसकी जितनी ताकत है उतनी। और जितने लोग नहीं दिए वो लोग जल्दी से जल्दी दे दो मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बीवियों को अपना महर दे दो, वरना मरने के बाद माफ तो नहीं होता। और एक हदीस भी सुना तो मैं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, जिसने महर तो देने का इरादा, जिसने महर तो तय किया, यानी ठीक है महर दे तुम बोल के उधार लिखा लिया, लेकिन दिल में देने का इरादा नहीं है, तो ऐसा आदमी जानी है। जितने दिन बीवी के साथ मिलकर रहा वो जिना करा, उसकी बीवी बनीच नहीं। वो इरादा खोट में, इरादा क्या था? देना नहीं है इसको, खाली लिखा दिया, भूल गया। इरादा देने का नहीं था, सिर्फ लिखा दिया, जितने दिन जिंदगी गुजारे उतने दिन उसके साथ जिना करे। तो मिसाली मुसलमान मर्द महर नगद दे देता। नौजवानों दे देंगे ना इंशाअल्लाह। 7 चीजें हो गई। 8वीं चीज मिसाली मुसलमान मर्द बीवी के पैसों पे आस लगा के नहीं बैठता, खुद कमाता, खुददार होता। ये भी अलग मसला है। कैसा रहता? आजकल क्या हो गया, बच्ची को ढूंढ रहे, लेकिन कैसी बच्ची होना? जॉब वाली। अरे वाह, सही बोले भाई, मैं बोलने से पहले ही निकल गया। देखे चल रहा है आज हमारे माच में, जॉब वाली होना, मुल साहब जॉब वाली होना। कई को इन्हें आवारा कुछ भी कराच नहीं ना, इन्हें पढ़ा नहीं, इन्हें लिखा नहीं, इसके पास कोई सलाहियत नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। शादी में झूठी बात बोल देंगे, हाँ हमारा बच्चा डिग्री करके है, अब आने वाला है जॉब, हमारा बच्चा सऊदी जाके है, महीने को 50,000 लाख रुपए कमाता, ये करता वो करता। जॉब वाली को ढूंढा, उसके बाद उन्हें काम करती, इन्हें बच्चों को पकड़ लेके रहता घर में। और एक बात भी बोलता हूँ इसमें, आज कैसा लगा के बैठे, कुछ लोग जॉब वाली को ढूंढ रहे और कुछ लोग भाई साले कितने हैं थोड़ा पूछो। क्या पूछो? साले, साले कई को साले,
पूरे औरत बच्चियां छह कहते जी, मर्द बच्चा नहीं है कहते, 3 बच्चियां हैं 4 बच्चियां हैं कहते, रिश्ता आया, नहीं होना, एक भी साला नहीं है तो कैसा, कई को साला, कल के दिन सपोर्ट करता ना कुछ तो भी। देखिए कैसी उम्मीद है, देखो इसको, कल के दिन साले सपोर्ट करते कुछ भी रहे तो, साले घर को गए तो पानी देते, भाईजान भाईजान बोल के खिलाते, इज्जत करते, लेके घूमते, मैं कुछ भी काम नहीं करे तो महीने को महीना पैसे भेज देते, साले रहे तो मेरे बच्चे बीमार रहे तो भी दवाखाने में बताते, साले कपड़े दिला देते, मैं कुछ भी काम नहीं करके खाली बच्चे पैदा कर लिया, बच्ची बड़ी होने के बाद भी बच्ची की शादी भी साले से कर देते, करते नहीं? हाँ मामुआ जहेज क्या देते बोल के पूछते नहीं हम, हाँ मामुआ जहेज देना ना, एक मामू पलंग देता, एक मामू अलमारी देता, एक मामू स्टील का सामान देता, ऐसा कर कर करके कितने मामुआ रहे तो उतने मामुआ पूरे मिलके बच्ची की शादी कर देते। बेशर्मी की हद हो गई, बेहयाई की हद हो गई, इतने बेशर्म, शादी के वक्त देख लेते साले कितने हैं बोल के, बीवी कमाती की नहीं की बोल के। याद रखो मेरे भाइयों, मिसाली मुसलमान मर्द दूसरों की उम्मीद पे जिंदगी नहीं गुजारता, मर्द बनता मर्द, जैसा कि मैं अभी बोला खर्च करने वाला होता है मर्द। आज कहाँ है भाई मर्द? शादी हुई कि नहीं, सीधा शादी होने के बाद महीना 2 महीने में अगर खुशखबरी मिल गई, समझो कौन सी खुशखबरी, डिलीवरी की खुशखबरी, सीधा फोन उठा के साले को फोन करा, साले साहब खुशखबरी है, हाँ ठीक है, क्या करना, पैसे लेके आ जाओ फला हॉस्पिटल को, मैं यहाँ से तुम्हारी बहन को ले लेके आता हूँ। हर महीना हॉस्पिटल का खर्चा कौन उठाना? शर्म आ रही बोलने के वास्ते, आज चल रहा कि नहीं चल रहा भाई? ये चल रहा, अच्छे अच्छे दाढ़ी टोपी सब है, नमाजी है, लेकिन सिस्टम, अम्मा बोलती ना घर में से, पहली डिलीवरी रे, तू कहाँ जा रहा पैसे लेके, बोल तेरे साले को लाओ, बोल पैसे लाओ, बोल पहली डिलीवरी है, ननियाल वाले कराना, इन्हें कुरान और सुन्नत को मानने वाला, इन्हें आमीन रफुल देन करने वाला, ये इसमें खामोश, इसमें अम्मा को कुछ भी नहीं बोलता, बाबा को कुछ भी नहीं बोलता, पहली डिलीवरी करते, हर महीना प्राइवेट हॉस्पिटल में बताना कहते साले बताना, और डिलीवरी का खर्चा 50,000 60,000 80,000 लाख रुपए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मामुआ पहली डिलीवरी कराना, फिर उसके बाद 40 दिन छिल्ले की दावत कौन देना? मामुआंच देना, फिर आते वक्त बच्ची को झुलाने का झूला भी मामुआंच देना, हर ईद को नए कपड़े मामुआंच लेके आना, इन्हें बाहर गए तो भी पूरा खर्चा मामुआंच, कुछ भी काम नहीं करके फिर रहा इन्हें बोले तो वीजा भेजना भी कौन? मामुआ भेजना। देखो इतने बेशर्मा हमारे मर्द, मर्द कहते इन्हें मर्द, अल्लाह इसको मर्द नहीं बोला, तो लोगों के सामने मर्द होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में मर्द नहीं होता। अल्लाह की नजर में मर्द कौन? जो खर्च करता, बोलो ना भाई जरा जोर से, खर्च करता, औरतों पे जो खर्च करता उन्हें मर्द, वरना जो जहेज लेता ना, उसके बारे में मैं अगर एक अल्फाज बोलूं मस्जिद में शायद बोल नहीं सकता, असल में उसका जो तर्जुमा होता, कभी पर्सनल पूछो मैं बोलता हूं। जो जहेज लेता ना, हम जिसको आम जुबान में गाली समझते, वो गाली का अगर सही मतलब निकाले तो वो जहेज लेने वाला होता। मर्द बनना है, नहीं शादी हो गई, मेरा, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, इस नियत से शादी करो, सालों के आस पे, ससुराल वालों के आस पे नहीं, बीवी कमाए तो बैठ के खाता हूं, ये आस पे नहीं। उसके बाद मिसाली मुसलमान मर्द, 9वीं चीज, माँ बाप के साथ और बीवी के साथ इंसाफ करता है, माँ बाप के भी हुकूक अदा करता और बीवी के भी हुकूक अदा करता, बराबरी करता, अदल करता। अब मैं दोनों को एक साथ लिया इसलिए कि ये बहुत डेंजर मसला है। अगर मैं खाली माँ बाप का बोल दिया समझो अलग मैसेज चले जा रहा, खाली बीवी का बोल दिया समझो अलग मैसेज चले जा रहा। माँ बाप के हुकूक अगर बयान करे मुल्ला साहब, जितनी शादीशुदा बच्चियां हैं, जितनी नई नई दुल्हना हैं, उन्हें सब मुल्ला साहब के ऊपर ऐसा गरम गरम हो जाते हैं। पहले सात सतारी बोले तो इन्हें आके हौरत सत्यानाश कर दिया। अब वो बातें सुन के इन्हें भी क्या करता, मेरी अम्मी बोले जे सच सुनना, सुने नहीं मुल्ला साहब बयान करे, माँ बाप की खिदमत करना बोले। और कुछ शोरा ऐसे भी है यूट्यूब पे बैठ के, रहना रहे तो रहो नहीं तो जाओ, अम्मा बोले ऐसा सुनो नहीं तो निकलो। अरे ये है रे भाई इस्लाम, ये तरीका है।
اسلام کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھایا. ماں باپ کا حق ماں باپ کو دو, بیوی کا حق بیوی کو دو, دونوں کے ساتھ انصاف کرو. اب ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, یہ زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا سو مسئلہ ہے. اس مسئلے پہ اگر 1 گھنٹہ بولوں تو بھی کم ہے, لیکن مختصر میں آپ کو ایک اشارہ دے کے جاتا ہوں. بھائی کس کا حق کیسے ادا کرنا, تھوڑا اچھا سمجھو. اور جس دن اگر بیویوں کا حق ادا کرے نا, اس دن ماں ناراض ہو جاتی. یہ کیا سکھا دے رہی کہ آج کل ہمارے بچیاں پہلے شادی کر لے کے الگ ہو جا رہے بول کے بولے تو مول صاحب کیا, اور بیوی کے حق اتنے بتا دیے, اب انہیں کہاں رہیں گی میرے گھر میں بول کے ماں باپ پریشان بیچارے. نہیں, دونوں کے حقوق. کیسے بھائی دونوں کے حقوق؟ اگر آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو, یہ سب ادب احترام سے بات کرو. یہ ماں باپ کے حقوق ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ایک مرد کی ذمہ داری ہے, اچھی طرح سمجھو اس مسئلے کو. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا. ماں باپ کو کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, جن جن چیزوں کا, دوائیوں کا, ہاسپٹل کا جو بھی انتظام کرنا ہے وہ اس کا بیٹا کرے گا. ہاں اگر بوڑھے ہو گئے, بہو کیا کرے گی پھر؟ بہو کیا کرے گی پھر؟ دیکھو, اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور مرد کمانے کے لیے جا رہا, گھر میں ماں باپ سے کام نہیں ہوتا, تو اس وقت بہو ان کی خدمت کرے گی اخلاقاً. یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے, لیکن یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. یعنی ایک ساس ایک سسر ڈیمانڈ کر کے, زبردستی کر کے, حکم چلا کے کہ تو یہ کر, تو یہ کپڑے دھو, تو ایسا کر, تو ویسا کر, میں بولے تو تیری امی کے پاس جانا, میں جس دن بولی اس دن آنا, میں بولے سو کپڑے پہننا, میں اٹھو بولے تو اٹھنا, میں بیٹھو بولے تو بیٹھنا. اس طرح حکم ماں باپ نہیں چلا سکتے. ایک بہو کے اوپر اس کی ساس اور اس کے سسر نہیں چلا سکتے. اس چیز کو اچھی طرح سمجھو. اور ایک بات بھی بول رہا ہوں, پہلے ابھی خوش نہیں ہو جانا, بہویں جتنی بھی ہیں, ہاں ون سائڈ نہیں ہے یہ مسئلہ, 2 سائڈ ہے. غلطی دونوں طرف ہو رہی ہے. آج حکم نہیں چلا سکتے آپ, حکم نہیں چلا. ورنہ آج ہمارے گھروں کے حالات اتنے خطرناک ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں بولتا. جو مرد ہے نا انہیں کچھ بھی نہیں بولتا. نہیں جی میری امی ہے, میرے ابا ہے, میرے امی ابا کے آگے میں کچھ بھی نہیں بولتا. اب میرے امی ابا تمہارے کو گالیاں دیں دے, تانے دیں دے, خدمت کرو بولیں دے, کیا بولے وہ سن لو تچ. ارے باہر جانا ہے بھائی, امی کو پوچھو, امی بولے تو جانا. میرے امی کو فون کر, امی کو پوچھو. ارے ہر چیز امی کو پوچھو. تو کہیں کو شادی کر لیا؟ نہیں, حکم نہیں چلا سکتے ساس اور سسر. ہاں اخلاقی ذمہ داری ہے بہوؤں کی کہ آپ کو جو اتنا اچھا شوہر ملا یہ اسی ماں کا بیٹا ہے. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے, ایک جانور کو پانی پلانے سے بھی جنت ملتی ہے, تو یہ تو تمہارے شوہر کے بوڑھے ماں باپ ہے, تم ان کی خدمت کرو, اس کے بدلے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس کے بدلے میں بھی آپ کو نیکی ملیں گی, ثواب ملیں گا سسر کی یعنی ساس کی اگر خدمت کریں گی تو. لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت ایسی ہے, نہیں میں کرتیچ نہیں کرے, تو ہو سکتا تیرے بچے بھی جوان ہونے کے بعد تیری بھی خدمت نہیں کرتے ہوں گے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لینا, برے اخلاق والی نہیں بننا. بوڑھے ماں باپ ہے بیچارے, تیرے ماں باپ سمجھ کے اگر تو تھوڑی بہت خدمت کر دی تو تیرے لیے یہ ثواب ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بری اخلاق والی ہے, میں کرتیچ نہیں, تو شوہر اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. رہنا ہے تو رہو, نہیں تو نکل جا, نہیں بول سکتا. خدمت کرے گی اس کے شوہر کی, اس کے بچوں کی ضرور کرے گی. شوہر اس کی خدمت جتنی چاہے کرا لے سکتا, اطاعت جائز کاموں میں کرا لے سکتا. اب ماں باپ کو کون دیکھنا بھائی؟ پھر ریکویسٹ کر بیوی سے, بیگم تم بولے سے چیز لا کے دے تو نا, اچھے اخلاق سے سمجھاؤ, بیگم تھوڑا دیکھ لو نا, میرے کو کام کرنا ہے نا, بیگم نے تو بہت مشکل ہوتا نا. ایسا جو بھی بولنا ہے, لالچ دو, محبت دو, پیار دو, سمجھاؤ, کچھ بھی کرو, بیگم میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کر لو. تو اس لیے حکم دینا ظلم کرنا. ورنہ عورتیں ایسے میسیجز کرتی بھائی گھروں میں, دیکھ 2 طرف ظلم ہو رہا ہمارے پاس. کچھ گھروں میں ایسا ظلم ہو رہا کہ بیچارے بوڑھے ماں باپ ہے, بیمار ہے, بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, پیشاب پیخانہ کر لے رہے بستر پہ, وہاں سے اٹھانے والی نہیں ہے کوئی بہو, دیکھنے والی نہیں ہے, پلنگ سے نیچے گر گئی رو رہی بیچاری, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, دیکھنے والی بہو نہیں ہے. گھر میں رہتی مگر کچھ بھی نہیں کرتی, کھانا بھی نہیں دیتی, گالیاں دیتی, مارتی بوڑھی ساس کو. ایسی عورتیں ہیں.
یا نہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, لڑائیاں جھگڑے ادھر کے ادھر, ادھر کی ادھر لگا کے گھر کو جہنم بنا کے, اجی میں گھر میں نہیں رہتی, الگ رکھو میرے کو, کچھ تو بھی کر کے اس کو الگ کر کے بوڑھے ماں باپ کو ظلم کرتے ہوئے الگ ہو جاتی. یہ ایک طرف کا مسئلہ ہے. دوسرے طرف ایسا ہے کہ ساس ایسا خون چوس لیتی بہوؤں کا کہ اس کے گھر میں جتنی نندے ہیں, جتنے دیورا ہیں, ساس سسر, سب کا کام لینا وہ حق سمجھتی, حق ہے میرا کرنا, میرے گھر میں انہیں نوکرانی ہے, میرے پیر کے جوتی کے برابر ہے, بہو بولے تو کام کرنے والی, یہ سمجھ کے اس کا خون چوسنے والے بھی ہیں. بلکہ دیوروں کے بنینا انڈر ویئراں بھی دھونے لگاتے کرتے ہیں بھابیاں کے ساتھ. یہ ظلم نہیں ہے؟ دیوروں کی کیوں خدمت کرے گی وہ, دیور کے کپڑے کیوں دھوئے گی وہ, ننند کی کیوں دھوئے گی وہ. یاد رکھو میرے بھائیو, ایسا ظلم بھی نہیں کرنا بہوؤں کے اوپر, نہ ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا. دیکھو دونوں طرفہ, دونوں بھی سمجھ کے اس مسئلے کو اگر حل کر لیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے, مرد ماں باپ کو بھی سمجھانا, امی ایسا مت بولو, امی ایسے تانے مت دو. ارے بھائی خالی زبان کا کھیل ہے جی یہ, اگر ہماری زبان ہی اچھی ہو جاتی نا, بہو برابر تمہاری خدمت کرتی. تم جب بولیں گے نا, اے کیا سیکھ کے آئے جی, تمہاری اماں یہ سکھائے کی, تمہارے بابا یہ سکھائے کی, یہ طریقہ ہے کہ ایسے تانے دیں گے نا, انہیں نہیں کرتی, پھر بہو خدمت نہیں کرتی. اگر وہی بہو کے کاموں پہ تم اس کی تعریف کرو, ضرور 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 وہ تمہاری خدمت کریں گے انشاءاللہ. جس دن بہو چائے لے کے آئی نا, چائے پی کے ماشاءاللہ بیٹا کیا بہترین چائے بنائے آپ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے بیٹا, بہت اچھا کھانا بنائے بیٹا. کون بولنا یہ بات؟ ساس بولنا, سسر بولنا. خالی مذاق سے بھی سسر بھی بولو بھائی, تعریف کرو. تعریف کرے تو ہمارے عورتیں تعریف کرے تو کیا کیا نہیں کرتے بھائی, تعریف کرے تو بہت خدمت کرتے بیچارے, خالی تعریف کے بھوکے رہتے ہو نا. اچھی تعریف کرو, دوسری شادی کی بھی پرمیشن دے دیتے. تعریف نہیں کرتے ہم, اصل میں ہم خالی حکم چلاتے, ہم آرڈر دیتے, اس کو غصہ کرتے, انہوں نہیں دیتے. ایسا تعریف کر کے میں کر لیا الحمدللہ. حقیقت بولا نا, دوسری بات بولنا. تو میرے بھائی یاد رکھو, تعریف سب کرنا, بہو بھی کرنا, سسر بھی کرنا. بیٹا کیا بہترین کھانا بنائے بیٹا, یہ ٹیسٹی کھانا دیکھنے کے لیے شاید اللہ زندہ رکھا ہوں گا میرے کو, بولنا ایسا, تعریف کرنا اس کے کاموں پہ. ماشاءاللہ ضرور خدمت کرتے بچیاں, بالکل کرتے بھائی. شوہر بھی خدمت کرنا, شوہر بھی تعریف کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرنا. سمجھ رہے؟ اب وہ بیوی کا دل جیتنے کے طریقے بہت ہے, الگ ہے, انشاءاللہ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو بہرحال یہاں پر مسئلہ کیا ہے, ماں باپ اور بیوی دونوں کے حقوق ادا کرنا, دونوں میں انصاف کرنا, یہ مرد کے پاس ہے. مرد اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی سمجھانا, اور مرد بیویوں کو بھی سمجھانا. سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ اگر آگے بڑھیں گے تو بہترین طریقے سے گھر آگے بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. ترمذی کی روایت, سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. بیوی گارنٹی دینا, میرے شوہر اچھے جی, اچھے نو, نمبر 1, اچھے اخلاق پر. بیوی بولنا, پرسنل میں کوئی بھی جا کے پوچھتے نا, آجی تمہارا شوہر کیسا ہے, بیوی گارنٹی دینا. باہر دوستان گارنٹی دی, اماں گارنٹی دی, قبول نہیں. یاد رکھو, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس کے بعد 10ویں چیز, مثالی مسلمان مرد. مثالی مسلمان مرد بیویوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا اور بیویوں کو مارنے والا نہیں ہوتا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لو. آج بہت سارے لوگ کیا سمجھتے, بیویوں کو مارنا ہمارا حق ہے سمجھتے ہیں. بیویوں کو مارنا اسلام نہیں سکھایا بھائی. یاد رکھو, گھر میں اگر لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, سمجھانے کی بات کرتا اللہ تعالیٰ. قرآن نکال کے دیکھو, پہلے سمجھاؤ, اور اس کے بعد کیا ہے, بستر الگ کرو. اس کے بعد کیا ہے, 2-3 لوگوں کو بلا کے بات کرو. اور مارنے کی جو بات آئی, وہ مارنے میں بھی اسے چوٹ نہ لگے, اس کو زخم نہ آئے, ایسی مار, بس خالی ایسے ہاتھ اٹھا دی. اور مارنے کے تعلق سے یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر مارنا جیسے آج مارتا نا شوہر, کدھر ملے ادھر, جدھر چاہے ادھر, غصہ آئے جب بھی ہاتھ سے مارا, بیلٹ سے مارا, جوتا لے کے مارا, چپل لے کے مارا. کئی گھروں کی عورتیں رو رو کے بیچاریاں اپنے حالات بیان کرتی ہے. یہ مارنا اسلام نہیں سکھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لونڈی کو بلا رہے تھے. لونڈی کی حیثیت کیا ہوتی آپ کو پتا ہے؟
وہ کوئی نوکرانی بھی نہیں ہوتی، اس کو کتنا بھی مارو، اس کے ساتھ کتنا بھی خدمت لو، اس کے تعلق سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لونڈی کو بلا رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہی تھی، وہ کسی کھیل میں یا کسی دوسرے باتوں میں مصروف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ مسواک کتنا رہتا جی؟ بہت بولے تو بالش بھر رہتا، اسے تھوڑا بڑا۔ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اگر مجھے قیامت کے دن کا ڈر نہ ہوتا کہ کل قیامت کے دن تو اللہ سے سوال کرے گی اس معاملے میں، تو میں اس مسواک سے تجھے مارتا۔ مطلب مارے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بولے، کیا بولے؟ مارتا تھا، کیونکہ تو نہیں سن رہی، مار سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن کیا بولے؟ مارتا تھا، لیکن ایک ڈر کی وجہ سے میں نہیں مارا۔ کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی، شکوہ کرے گی کہ مجھے اس مسواک سے مارا گیا، تو اس ڈر کی وجہ سے میں تجھے نہیں مارا۔ بولے اب بولو مسلمانوں، بیویوں کو کدھر بولے ادھر مارو گے؟ کھانا اچھا نہیں بنائے تو مارو گے، سالن صحیح نہیں بنا تو مارو گے، نمک زیادہ کم ہو گیا، مرچی زیادہ کم ہو گئی تو مارو گے، ہر چیز پہ مار؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کبھی مار نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو مارے نہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھ لو، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد 11ویں چیز، مثالی مسلمان مرد اپنے اولاد کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرتا ہے۔ تعلیم بھی دینا اور تربیت بھی کرنا، یہ دو الگ مسئلے ہیں۔ تعلیم کیسے بھائی؟ یاد رکھو، آج بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتے ہیں، یا نہیں تو بہت زیادہ لاڑ کر دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں میں، بڑی اہم باتیں۔ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو مجلس چھوڑ کے نہ جانا میرے بھائی۔ یاد رکھو کیا بول رہا میں، اولاد کے ساتھ تعلیم کیسے دینا؟ تعلیم ایسے دو، آج کے ماحول کے حساب سے دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ ایک طرفہ اپنے بچوں کو تعلیم پہ مت لگا دو، ورنہ صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے جو لوگ لگ گئے، وہ لوگ دین کو چھوڑ دیے، اسلام کو چھوڑ دیے، مرتد ہو گئے۔ آج کون سے اسکول میں شریک کر رہے، تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے بچوں کو ایسے ایسے اسکول میں ڈال دے رہے، وہاں پر کیا کیا شرکیہ جملے وہاں پر بولنے لگا رہے، کیسے کفریہ جملے بولنے لگا رہے، وہاں پر کون سا پریئر ہو رہا، کس کے سامنے پریئر کر رہے؟ جیسس کے سامنے پریئر کر رہے، اور کئی تصویروں کے سامنے پریئر کرنے لگوا رہے، اور ایسے ایسے کپڑے، اور ایسے ایسے اسکول کالجز کے جہاں پر کوئی ایجوکیشن، یہیں پر جا کے ہمارے بچے بگڑ رہے، بچے بگڑ رہے۔ تو یاد رکھو، تعلیم بھی صحیح ہونا اور تربیت بھی صحیح ہونا، اور بچوں کے ساتھ ڈر والا بھی معاملہ ہونا، محبت والا بھی معاملہ ہونا۔ ہمیشہ بچوں کو ڈرا کے نہیں رکھنا، اور ہمیشہ صرف محبت، لاڈ اتنا کہ بچہ منہ میں سے جو نکالا وہ دے دیا، میرے کو محبت ہے میرے بچے سے، کیا پوچھا وہ دے دیا، کیا پوچھا وہ دے دیا، بگڑ جاتا انہیں، ہاتھ کو نہیں آتا۔ اور ڈر ایسا کہ کچھ لوگ ایسا ڈرا کے رکھتے بچوں کو، خالی باہر سے باپ کی گاڑی کی آواز آئی تو بچہ ڈر کے کھیلنے والا جا کے نوٹ بک لے کے بیٹھ جاتا، آیا گھر میں ڈرانے والا آ گیا، تیز غصہ، رے کیا کر رہا، تو کہاں ہے، ایک پانی لا، ایک ہاتھ پھوٹ، گھر میں رہ سکتی۔ بیوی بھی ڈرتے رہتی، اللہ سے دعا کرتے رہتی، اللہ انہیں آ رہا، بچا میرے کو اس کے فتنے سے۔ کچھ بھی کام نہیں رہے تو جا کے خالی سلنڈر صاف کرتے رہتی، انہیں آئے تو کام کرتے ہوئے دکھنا، خالی بیٹھ رہے بولنا الگ، بیٹھ رہی بولنا الگ۔ پھر یہ عجیب معاملہ ہمارے پاس۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ڈر گھر میں ہمیشہ ایسا غصے والا چہرہ رہتا نہ ہونا، کبھی بھی ہنستے چ نہیں، مسکراتے چ نہیں، کبھی دیکھے تو ڈرانا چما لو ان کو، نہیں بھی محبت بھی کرنا بچوں کو اور ڈرانا بھی، جہاں ڈرانے کی ضرورت ہے وہاں ڈرانا، جہاں محبت کرنا۔ محبت کی ایک مثال دیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کرتے تھے بچوں کی، کیسے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی؟ معاذ، بچے تھے چھوٹے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہتے ہیں، اے معاذ، پیار سے بلائے، اے معاذ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، اس کے بعد بولے، اے معاذ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں،
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے بچے کے پاس، ہاتھ پکڑے، اس کے بعد بولے اے معاذ میں تجھے ایک دعا سکھاؤں گا، اس دعا کو اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ دیکھو یہ تربیت کا طریقہ ہے، نبوی طریقہ، دعا سکھانا تھا صرف، لیکن دعا سکھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اپنائے؟ ایک تو پہلے پیار سے بلائے، کیا بولے؟ اے معاذ، پہلا کام۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دوسرا جملہ۔ پھر اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے، تیسرا کام۔ پھر وہ معاذ کے پاس جا کے ہاتھ پکڑے، چوتھا کام۔ یہ 4 کام کرنے کے بعد بول رہے اے معاذ میں ایک دعا سکھاتا ہوں، سیکھ لو گے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے کو ایک دعا سکھانا ہے سمجھو، ہم کیا بولتے؟ رے کل تک دعا سیکھتا کہ نہیں کی؟ شام میں آ تو بیٹا دعا نہیں سکھا تیری شادی کرتا ہوں، تیری ہڈیاں توڑ دیتا ہوں، تیرے کو بند کے رکھ دیتا ہوں، تیرے کو ہاسٹل میں پھینک دیتا ہوں۔ او کیا کیا کی بول دیتا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دعا سکھائے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، چھوٹی دعا سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نماز کے بعد پڑھو بولے، لیکن یہ دعا سکھانے سے پہلے یہ اخلاق بتائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اٹھ کے گئے۔ تو میرے بھائی گھروں میں ہمیشہ ڈراؤنا ماحول مت رکھو، محبت والا، خوشی والا۔ دوستان کے ساتھ ملتا نا کیسا بات کرتا، محبت سے، مذاق سے، مسکراتے۔ گھر میں جاتے کیا بیماری اڑتی کی کیا ہے کہ چہرہ پورا حصہ رکھ لے، اس کے شکل سے نظر آتا، جا کے انہیں گالیاں دینے والا ہے، اب جا کے اب ڈرانے والا نہیں بھی۔ گھر میں بھی ویسے ہی مسکراتے رہنا، وہی محبت سے۔ اور جو کام محبت سے ہوتا نا وہ کام ڈر سے نہیں ہوتا۔ تم ڈرائے سمجھو بیوی کو ہو یا بچے کو، ڈر کی وجہ سے تمہارے سامنے کر لیتے، تم جانے کے بعد نہیں کرتے، خالی سامنے انہوں بھی ایکٹنگ کر لیتے، انہیں نماز پڑھو بولتا کیسا بھی، ڈر کی وجہ سے پڑھ لیتے، انہیں جانے کے بعد ٹی وی لگا کے بیٹھتے۔ باور ہے سو تیری لکھ لیتا، باوا جانے کے بعد شیطان بن جاتا، انہیں بھی انہیں تھا خالی ڈرانے والا، چلے گیا ہو گیا۔ نہیں، کوئی محبت سے کام لو، خالی جا کے اگر حکم دیے ایک پانی لا، ایک چائے لا، ڈرا کے بولے، وہی اگر محبت سے بولو، آج محبت سے بولو، کل تم نہیں بولنے سے پہلے تمہاری بیوی چائے لا کے رکھ دیتی برابر۔ محبت سے بول کے دیکھو، تمہارا بچہ پانی لا کے دے دیتا، برابر لاتا۔ محبت سے بولو آپ۔ محبت سے زہر بھی پلا سکتے، ڈرا کے شہد بھی نہیں پلا سکتے، بولتے نا لوگ، تو ایسا محبت سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ 11 یاد ہو رہی؟ پوری یاد ہو رہی نا انشاءاللہ؟ 11 چیزیں۔ مثالی مسلمان مرد ایسا رہتا۔ اس کے بعد مثالی مسلمان مرد گندی زبان، بد زبانی کرنے والا اور گالیاں دینے والا نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لان تان کرنے والا اور فحش بکنے والا، بد زبانی کرنے والا نہیں ہوتا، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ آج مسلمانوں کی زبان اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، جگری دوستان بھی رہتے ہو نا، دوستان کا تھے وہ ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ چائے پیتے ہوئے، سگریٹاں پھونکتے ہوئے رہتے، دیکھو جگری دوستان، انہیں منہ کھولا تو اس کی ماں کی، انہیں منہ کھولا تو اس کی بہن کی، ماں بہن کی گالیاں، غلیظ زبان، گندی زبان۔ ایک شریف آدمی ان کے پاس ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتا، کانا میں انگلیاں رکھ لینا ان کی زبان، سلام کر کے آنا وہاں سے، ان کی زبان دیکھیں۔ اب گھر میں بیوی بچوں کو تو انہیں پورا ایک ملک کا مہاراجا، جب انہیں جو چاہے چلتا نا، اب اس لیے بیوی کو کیا بھی بولو گالیاں دے دو، بچوں کو کیا بھی گالیاں دے دو، چلتا، ہر بات پہ گالی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لان تان کرنے والا، بد زبانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک مومن کبھی گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، گندی زبان استعمال کرنے والا نہیں ہوتا میرے بھائیو، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد 13ویں چیز اور ساتھ ہے، یاد رکھو غور سے سنو، 13ویں چیز یہ ہے کہ ایک مثالی مسلمان مرد شراب نہیں پیتا، شرابی نہیں ہوتا۔ مسلمان شراب پی نہیں سکتا، یاد رکھ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی، ترمذی کی روایت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ہر نشہ والی چیز حرام ہے، وہ شرابی ہے۔ اب اس میں شراب بولے تو صرف ہر نشہ والی چیز ہے، تو کئی مسلمانوں کو آج ہم دیکھتے ہیں شراب 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 کے نشے میں رہتے، شراب پینا بھی حرام، شراب پلانا بھی حرام، شراب تحفے میں دینا بھی حرام،
شراب کا کاروبار کرنا بھی حرام, شراب کی گاڑی چلانا بھی حرام. شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے ہوئے, 10 لوگوں پر شراب کے قریب بھی نہیں جانا. اب ہر نشہ والی چیز کا مطلب کیا ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ہاں بھائی ہم دیندار گھرانے کے نمازیاں ہیں, شراب نہیں پیتے لیکن کیا کرتے ہیں, ہونٹوں سے لگاتے ہیں. ہمیشہ نماز کو بھی آتا ہے, ایک جیب میں بیڑی کٹا, ایک جیب میں انگا ڈبے. اس کو فکر بھی ہمیشہ اس کی رہتی, وہ نہیں ہے تو بے چین ہو جاتا. یا رمضان کے مہینے میں بھی بڑی مشکل سے روزہ رہتا, روزہ رہنے کے رہتا, افطاری کرتے خالی وہاں سیرن بچتے, ایک کھجور منہ میں ڈال لے کے حمام میں بیٹھ کے گپ گپ پھونکتا, ہاں سکون ہوا رہے. جب سے ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے تھے, بے چین تھا. سگریٹ پیتے طاقت آ گئی, بیڑی پھونکتے طاقت آ گئی. ہر نشہ والی چیز, نہیں مول صاحب میرے کو سگریٹ پی تو مگر نشہ نہیں آتی. پہلی مرتبہ پیے تو آئی, پہلی مرتبہ ہاں آئی. اب وہ عادت ہو گئے تو کہاں سے آتی, جو جس کا عادی ہو جاتا اس کو نہیں آتی. لیکن پہلی مرتبہ استعمال کرنے سے نشہ آیا, آنے سے وہ حرام ہو گیا, وہ جائز نہیں. سگریٹ اب پوڑیاں, ہمیشہ پوڑیاں, اور یہ سگریٹاں اور یہ پوڑیاں کی جو گندی بو اور اس کی جو لت ہے, کئی عورتیں سوال کرتی ہم سے, بلکہ مسئلے یہاں تک آتے کہ یہ سگریٹاں اور پوڑیاں کی وجہ سے بات طلاق تک چلے جاتی ہے. نمازی ہے, قرآن و سنت کو ماننے والا اور توحید پرست کرتے, منہ میں کب بھی دیکھے تو پوڑیچ, گندی زبان, وہ دانتاں پورے لال ہو کے رہتے, زبان دانتاں پورے سیم ایک ہی کلر کے. اور خاص طور سے ہمارے مسلمانوں تو اس میں ہاں ٹاپ میں رہتے. ایک آدمی وہ دکانوں پہ بیٹھتا نا, وہ دکانہ کچھ تو بھی کاروبار کرنے والا رہتا نا, اس کے بازو میں ایک ایریا سے رہتا, پورا کلر کرے سو رہتا, تھوک کے دیوارش کلر کر کے پھینک دیا. اس کے گھر کے سیڑھیاں پورے کلر چڑھ کے رہتے, وہ گیرو کلر مار کے رکھتا انہیں, یہاں تھوکنا چاہیے ایسا بھی سیم رہنا بول کے. ہر نشہ والی چیز ہے. ایک مثالی مسلمان مرد نہ شراب پیتا, نہ سگریٹ پیتا, نہ گنجا لیتا, نہ پوڑیاں کھاتا, نہ گٹکا کھاتا. یاد رکھو, سچا مسلمان مرد ان تمام حرام چیزوں سے بچ کے رہتا میرے بھائیوں. اب اس کے بعد 14ویں چیز, اور یہ بھی بڑی اہم چیز, وہ کیا ہے؟ مثالی مسلمان مرد سود نہیں کھاتا. کیا بولو, ذرا زور سے بولنا. سود بولے تو کیا جی؟ انٹرسٹ, بیاج. ہاں بیاج. دیکھو اس کا نام بدل دینے سے, وہ اگر بیاج بولے سمجھو وہ تھوڑا کیسا کی دکھ رہا, بھا نہیں لینے والی چیز ہوں گی, لیکن اس کو انٹرسٹ بولے سمجھو, ہاں انٹرسٹ, یہ جائز ہو گیا, نام بدلنے سے جائز. دیکھو اب سود بولے تو ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں نہیں مول صاحب ہم کہاں سود لینے والے, ہم سود نہیں لیتے, ہم بیاج پہ نہیں, وہ بیاج کھانے والے وہ کون تو بھی ہے, کافراں مشرکاں کون تو بھی غیر مسلماں ہے, ہم بیاج کھاتے نہیں. سنو حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. صحیح مسلم کی روایت ہے. کھانے والا میں نہیں کھاتا جی, میں نہیں لیتا سود. کھلانے والا ہاں میں دیتا ہوں, مگر میں لیتا ہوں نہیں, لیکن میں دیتا ہوں. کب دیتا ہوں میں؟ لینے کے کتنے طریقے ہمارے پاس. گاڑی لینا ہے فائنانس پہ, لیتا ہوں. کیا دے رہے تم؟ سود دے رہے. موبائل خریدنا ہے EMI پہ, انسٹالمنٹ پہ, ہر مہینہ سود دیتا ہوں. کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہوں, دیر ہو گیا تو اس کو انٹرسٹ بھرتا ہوں. گھر پہ لون لیتا ہوں, بینک میں لون لیتا ہوں, چٹیاں ڈالتا ہوں. عورتیں ہماری ڈواکرا گروپ کتے, LIC کتے, بچپن میں بچی کے نام پہ اتنے جمع دیے تو جوان ہوئے تک اتنے لاکھ ہو کے آتے کتے, ڈبل ہو کے آتے کتے, رہن کا گھر کتے. یہ سب کیا ہے بھائی؟ بیاج, سود. یہ سب ہم کر لیتے ہیں, یہ سب کر لیتے, یہ جائز ہو گیا ہمارے لیے. ارے نہیں ہے تو نہیں ہے, غریبی زندگی گزار لوں گا. گاڑی نہیں ہے تو نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں, لیکن فائنانس پہ نہیں لوں گا, سود پہ نہیں لوں گا. اچھی طرح یاد رکھو, یہ مسلمان مرد ہے, یہ سچا مسلمان مرد ہے. سود کو ہم کیا سمجھے بھائی؟ معمولی چیز سمجھے.
دو چیزیں رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ذرا ذہن میں بٹھا لینا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 میں کہتا ہے، صرف مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو سود لیتا نا، سود لینے والا، سود کھانے والا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ والا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. سود لے کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ دھمکی کسی دوسرے گناہ کے بارے میں نہیں آئی سوائے سود کے، کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر دھمکی دیا نا، اللہ سے جنگ کرنا، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر صرف سود لینا، سود دینا ہے. اور دوسری حدیث سناتا ہوں، سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. ابن ماجہ کی روایت. اب یہ دو کم از کم ذہن میں رہے باتیں، تو پھر سود کتنی خطرناک چیز ہے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جانا. تو یہ فائنانس، LICیاں، چٹیاں، سنگما، لون لے لینا، یہ تمام چیزیں جو لینے والے دینے والے کیا کر رہے ہیں اصل میں؟ اللہ میں تیرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ کے رسول میں تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میں لون لے رہا ہوں. میں میرے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے لون لے رہا ہوں. یہ اقرار کر رہے. تو بچی کی شادی ہے، سود پہ پیسہ لینا، سود پہ لیتے پیسہ، انٹرسٹ پہ لیتے پیسہ، بینکوں میں، لونا میں. ڈر نہیں لگتا؟ آج پلاٹ خریدنا ہے، کہتے ہے لاکھ پتی کروڑ پتی بہت ہے، لیکن اور ایک جگہ اور ایک پلاٹ دکھا، کیا کرنا؟ گھر میں ہے سو سونا پورا لے کے جاؤ، بینک میں رکھو، گروی رکھو، اب وہاں سے سود پہ پیسہ لو. کتنا بھی رہو، آس کے لیے لیتے اور جمانے کے لیے، کمانے کے لیے ہم لوگ اتنی دنیا کی محبت دلوں میں بٹھا کے رکھے، اللہ سے جنگ کرتے ہوئے، سگی ماں سے زنا کرتے ہوئے جا کے سود پہ پیسہ لے رہے، انٹرسٹ پہ پیسہ لے رہے، بینکوں میں سونا رکھ کے لونا اٹھا رہے. یاد رکھو یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. تو مسلمان مرد کیا نہیں لیتا؟ سود لیتا نہیں، سود دیتا نہیں، سودی کاروبار میں سپورٹ بھی نہیں کرتا. اگر کوئی بازو میں بیٹھ کے ایگریمنٹ لکھ لے رہا، سمجھو، چاہے وہ فائنانس کا ہو یا پھر لون کا ہو یا پھر تمہارے گاڑیاں خریدنے کا، EMI کا، کون سا تو بھی پیپر جو بن رہا نا، آپ گئے دکان پہ گئے، آپ کے جیب میں پین ہے، ان لوگ بازو میں سود کا ایگریمنٹ کر رہے، بیاج لینے دینے کا. آپ سے پوچھے بھائی تھوڑا پین دو نا، سگنیچر کرنے کا ہے، آپ اس معاملے میں پین بھی نہیں دے سکتے. ان لوگوں کو سگنیچر کرنے کے لیے پین بھی دیے تو وہ لینے والے کے برابر گناہ تمہارے کو بھی مل گیا. یاد رکھو سود اتنی خطرناک چیز ہے. گواہ بننے کے لیے جاتے کچھ لوگ، جا کے اپنے گھر کے پیپر رکھ کے گواہ بنتے، سگنیچر کر کے آتے. یاد رکھو تمہارا گواہ بننا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. نہیں بن سکتے، یہ حرام چیز ہے. تو یہ 14 چیزیں ہو گئی. 15ویں چیز، مثالی مسلمان مرد حرام مال نہیں کھاتا. حرام مال صرف سود ایک ہی نہیں ہے نا حرام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا ہوگا آگ اسے سب سے پہلے جلائے گی. طبرانی کی روایت. حرام مال سے پلا ہوا جسم ضرور جہنم میں جلے گی. اب حرام مال کا مطلب، اگر حرام کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب جھوٹ بول کے پیسہ کمانا، دھوکہ دے کے پیسہ کمانا، کسی کا قبضہ کر کے، زمینہ قبضہ کر کے پیسے کمانا، بہنوں کا حق مار کے پیسہ کمانا، یتیموں کا حق مار کے پیسے کمانا، اسی طرح جہیز لینا، قرضہ ڈبا دینا، ایسے کتنی چیزیں ہیں. تمہارے کاروبار کس پہ چل رہے؟ کیا کر کے تم کاروبار کر رہے؟ حرام مال کا کاروبار کرنا. یہ سب چیزیں حرام حرام حرام. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، دیکھ کے، سوچ کے، عالموں سے سوال کر کے اس کے بعد وہ کاروبار کرو، ورنہ حرام کمائی کماؤ گے دنیا میں تو شاید مزے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. حرام مال سے جو پلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا. اب 16ویں چیز کیا ہے؟ اب ایک نئی چیز بول رہا ہوں بھائی، نئی نہیں پرانی چیز ہے، لیکن شاید سننے میں پہلی مرتبہ آپ کو لگے گا ایسا. مثالی مسلمان مرد پردہ کرتا ہے. کیا بولو؟ ذرا زور سے بولو پیچھے والے. سو رہے ایسا لگ رہا مجھے، تھوڑا اونگ آتی ہے. تھوڑی چیزیں ہیں جلدی ختم کر دیں گے، مسئلہ نہیں ہے بھائی. مثالی مسلمان مرد پردہ کرتا ہے. کیا مول صاحب ہمارے کو پردہ کرو بول رہے، برقع پہن لے کے پھرنا کیسا کل سے؟ ہاں دلیل بتاؤں پردے کی. مثالی مسلمان مرد پردہ کرتا، کیسا کرتا بھائی؟
وہ پردہ جس پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں بتایا، وہ پردہ آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 30 میں مردوں کا پردہ کیا ہے بتایا، 31 میں عورتوں کا پردہ کیا ہے بتایا۔ کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ نگاہیں، نظریں کہاں رکھنا بھائی؟ نیچے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ غیر محرم عورتوں کو گھورتے ہوئے نہیں پھرنا، یہ مردوں کا پردہ۔ عورتوں کے پردے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بولا، عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں گی، پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کو اوڑھنیوں سے ڈھانپ کے رکھیں گی۔ جو برقع آج پہنتی ہے وہ ان کے لیے ایکسٹرا ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے؟ نظروں کا پردہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج جب بھی پردے کی بات آتی ہے ہم صرف عورتوں کا پردہ، عورتوں کا پردہ، عورتیں بے حیا ہو گئی، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، عورتیں ایسا جا رہی ہے، عورتیں ویسا کر رہی ہے، باتیں بہت بولتے رہتے۔ لیکن تو مرد ہے نا بھائی، تو کر رہا کیا پردہ؟ تو احتیاط کر رہا کیا؟ اس پہ ہم کو توجہ نہیں رہتی۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے، ہمارے شادی خانے ہیں، شادیوں میں کیا ہوتا بھائی؟ ہمارے شادی خانوں میں آج عورتوں کا سیکشن الگ، مردوں کا سیکشن الگ ہے، لیکن آج سے پہلے مطلب 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جن کی شادیاں ہو گئی، کیسا تھا بھائی؟ خالی نام کے واسطے الگ، لیکن برتنے والے سب کون تھے؟ کھانا لے کے جا کے دینے والے حمید تھے۔ آج ویٹر ہیں، پہلے کون تھے؟ حمید تھے۔ اور یہ نوجوان بچے جتنے بھی تھے آوارے قسم کے، ان لوگ بھاگتے تھے پہلے کھانے کی مشکبہ لے کے عورتوں میں۔ ارے ادھر مردوں بھی بیٹھے، نہیں ادھر بڈھے دے لیتے، ہم لوگ ادھر ہی بھاگتے۔ انٹی کھانا ڈال لیتے کہ باجی سالن ہونا کی، بھاگ بھاگ کے جاتا ہے برتنے کے واسطے۔ اب وہ موقع نہیں رہا، اب تھوڑا تھوڑا ختم ہو کے شادی خانے میں 2 الگ سیکشن بن گئے۔ سیکشن الگ بن گئے تو ویٹراں بھی ہے۔ اب ویٹروں میں تھوڑے لوگ، لیڈیز میں لیڈیز ویٹر نہ رکھے، جینٹس میں جینٹس کو رکھے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کام بدلتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کون سے تو بھی بہانے میں جاتے، عورتوں کے کھانا کھاتے سو جگہ عورتوں کے سیکشن میں برابر جاتے، کئی کو بچہ رو رہا بول کے جاتے، پھپھو آئی ملتوں بول کے جاتے، خالہ آئی ملتوں بول کے جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے شادی خانے میں، لیکن پھر بھی جاتے مرد وہاں پر کسی نہ کسی بہانے سے، عورتوں کو دیکھنے کے واسطے جاتے، برابر عورتوں کو گھورنے کے واسطے جاتے، عورتوں کو دیکھنے کے واسطے جاتے۔ بہت دن ہوا شادیوں میں ملتے نا جی، ہاں کتنے دن ہوا ان کو نہیں دیکھ کے، اب جا کے ایسا بات کرتا اس سے، بیوی دیکھتے رہتی ہے، خالی ایسا اس کے دیدے بڑے ہوتے رہتے۔ ماں اچانک دیکھ رہی، ماں ڈر ہو گیا، خالی انہیں اشارہ کرتی نکل یہاں سے، دیکھ رہی جب سے کس سے بات کر رہا کہ تو نکل، خالی یوں اشارہ کرتی بھاگ جاتا۔ بیگم نہیں ہے تو ایسا بات کرتا، کیسے ہے جی تم، کہاں ہے جی، کون سے گاؤں میں گئے، ماشاء اللہ کتنے بچے، یہ وہ ایسا مسکرا کے بات کرتا۔ ایسی بات اگر بیگم سے کرے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، غیر عورتوں سے برابر بات کرتا۔ پردہ مردوں کا، نظروں کا پردہ گھورنا نہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان۔ ہم کیا بولتے، ہماری بچیاں بگڑ رہی، کالج کو جا کے بگڑ رہی، اس کے ساتھ گھوم رہی، اس کے ساتھ گھوم رہی، اس کو دیکھ رہی، اس کو دیکھ رہی۔ اچھا بچہ پھر لڑکا پھر انہیں بھی جا رہا کالج کو، انہیں نہیں دیکھ رہا عورتوں کو، اس کے بارے میں کون بولے گا؟ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے، انہیں بائک پہ بٹھا لے کے کون سی بھی عورت کو، کون سی بھی لڑکی کو لے کے جا سکتا، اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں۔ تم کالج میں جا رہے، تم اسکول میں جا رہے، تم بھی پردہ کرو گے، تم بھی گھورو گے نہیں۔ اور آج ہمارے مرد کتنے شریف معلوم ہے۔ مول صاحب میں پرسوں ایک جگہ گیا تھا، ایک پارک میں بیٹھا تھا، ایک عورت ایسا گھور رہی میرے کو، ایسا گھور رہی، ایسا گھور رہی، دیکھ رہی۔ اچھا انہیں گھور رہی بول کے تیرے کیسے معلوم ہوا؟ انہیں گھور رہے تو اس کو کیسے معلوم ہوتا بھائی؟ ہاں انہیں گھورے تو معلوم ہوتا نا، انہیں ایک مرتبہ گھوری ہوں گی، تو کہیں کو گھور کے دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ادھر منہ پھرا لے تو انہیں بھی تھوڑا دیکھتا، اور دیکھ رہی کہ نہیں کہ ہلو ایسا دیکھتا ہو، اور انہیں دیکھتا ایسا، ہاں دیکھنا چلتے ہی رہتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اے علی نظر کے پیچھے نظر مت دوڑا،
پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے. اب یہ حدیث جس کو معلوم ہے انہیں کیا کرتا, بازار میں جا کے ایسا دیکھتا, پورا محلہ انہیں پورا چورستہ پار کرتا, ایسا دیکھتا, پلک بھی نہیں مارتا. ارے کیا ہوا رے بھائی, پلک بھی نہیں مار کے دیکھ رہا, ایک نظر معاف ہے نا, ایک نظر معاف ہے, ابھی ایک نہیں ہوئی میری, پلک نہیں مار کے دیکھ رہا, سچ دیکھ رہا. جائز ہے. ایک نظر معاف ہے کا مطلب ایک مرتبہ اچانک اگر نظر پڑ گئی پھر لے, دیکھنا نہیں, گھورنا نہیں. تو مثالی مسلمان مرد نظروں کا پردہ کرتا. گھروں میں بولتے نا ہم حدیث سنا کے, دیور موت ہے, دیور موت ہے, جیٹ کے ساتھ پردہ نہیں کر رہی دیکھو کیسی عورت ہے, دیور کے ساتھ پردہ نہیں کر رہی دیکھو کیسی عورت ہے, میرے بھائیوں کے ساتھ بھوپیرے بھائیوں کے ساتھ پردہ نہیں کر رہی دیکھو کیسی عورت ہے. ارے بھائی عورت کیسی ہے, تو مرد ہے نا, تیرے کو بھی تو پردہ کرنا تھا نا. بھابھی کے ساتھ تیرا بھی پردہ ہے. بھابھی کو نہیں معلوم ہے کہ بھابھی جہالت میں ہے کہ بھابھی کو علم نہیں ہے کہ بھابھی آ کے بات کر رہے, تیرا کام کیا تھا؟ بھابھی یہ جائز نہیں ہے اس طرح پرسنل بات کرنا, گھورنا, دیکھنا, بیٹھ کے مذاق کرنا, یہ جائز نہیں ہے. بھابھی میں ایسا نہیں بات کر سکتا. بولنا کہ نہیں بولنا؟ بولو نوجوانوں. مل صاحب ہمارے خواہشاں پہ مٹھی ڈال دے رہے, ایسا تو نہیں ہے نا؟ غلط کام کر رہے تو غلط ہے بول رہا ہوں, تو ہماری ذمہ داری ہے نا بھائی. ہم لوگ بھابھی سے بات کرنا تو دور کی بات, بھابھی کے بہنا سے بھی بات کرتے, ان کو لے کے گھومتے پارکا میں, ان کو لے کے شاپنگ مالا گھماتے, کس کس سے سالیاں کا دے, اور کیسے کیسے سالیاں بنا کے رکھے, میری بہنا, پھوپیری بہنا, بیوی کے بہنا, سب سالیاں. سالی آدھی گھر والی بنا کے اس کو لے کے پھرتا ہے, نہیں کوئی پردہ نہیں ہوتا. بھائی اگر سعودی ہے گیا, بھائی اگر دبئی گیا, اب بھابھی کو لے کے جانا لے کے آنا, کون؟ دیور نہیں تو جیٹ. اب اس پہ الزام کس کو لگا رہا؟ ارے کیسی عورت ہے دیکھو جیٹ کے ساتھ جاری. ارے عورت کیسی ہے کہیں کو بھائی, جیٹ کیسا ہے, اس کی بھائی کی بیوی کو لے کے جا رہا, یہ کیوں نہیں بولتے پھر؟ کیسا دیور ہے بھابھی کو بٹھا لے کے جا رہا, غلط کر رہا بول کے, اس کو کیوں نہیں بولتے بھائی؟ الزام پورا عورتوں پہ ڈال دیتے. ہم شریف سمجھ کے بیٹھتے, نہیں غلط ہے, غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی نظر معاف ہے, اور یہ نظروں کا پردہ کرنا, اور جن جن مردوں سے عورت کا پردہ ہے ان عورتوں سے مردوں کا بھی تو پردہ ہے. اگر عورت پردہ نہیں کر رہی تو مرد کو چاہیے کہ انہیں پردہ کر لینا, انہیں چلے جانا وہاں سے, انہیں بات نہیں کرنا. تو یاد رکھو, مثالی مسلمان مرد کیا کرتا بھائی؟ ذرا زور سے پیچھے والے حضرات, پردہ کرتا ہے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور خاص طور سے نکڑوں پہ بیٹھنے والے, چورستوں پہ بیٹھتے جس لیے کون آتی کون جاتی, کس کو دیکھنا کون اچھی ہے, کالجوں میں نہیں, یہ جائز نہیں ہوگا, یہ گناہ ہوگا میرے بھائی. اس کے بعد 17ویں چیز, مثالی مسلمان مرد عشق, شادی سے پہلے عشق اور لو افیئرس میں نہیں پڑتا. آج ہمارے تقریراں, ہمارے باتاں, ہماری مجلساں پورا بھرے پڑے ہوئے ہیں, یہ عورت اس کے ساتھ عشق کری کتے, وہ عورت اس کے ساتھ عشق کری کتے, اس کا اس کے ساتھ چل رہا کتے, اس کا اس کے ساتھ چل رہا کتے, انہیں یہ غیر مسلم سے بھاگی کتے, یہ باتاں. لیکن مرد بھی بھاگا کتے, مرد بھی لا لیا کتے, یہ چلتا. اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی اگر ایسا کوئی غلط حرکت کری, سمجھو کسی کے ساتھ افیئر تھا, لڑکی کو بدنام کرتے, لیکن لڑکی کیوں کری؟ اس کا بڑا بھائی کسی سے افیئر چلایا تھا. اگر بڑا بھائی کرا, سمجھو غلط ہے بول کے بولتے گھر میں کون تھا بھی نہیں, مرد ہے انہیں, اچھا مرد ہے تو اس کو حلال ہو جاتا. انہیں کرے تو گناہ, چھوٹی بہن کرے تو گناہ, بڑا بھائی کرے تو گناہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو, تم کسی بھی عورت سے تنہائی میں نہ ملو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بولے حدیث میں, کوئی مرد کسی عورت سے نہیں ملتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اکیلے میں, پرسنل میں, وہ کالج کی فرینڈ ہو یا پھر وہ شادی میں ملے سو کوئی بچپن کی دوست ہو, سہیلی ہو, وہ ممیری خالیری پھوپیری بہن ہو, وہ سالی ہو, اکیلی میں اس کے ساتھ
بات نہیں کرتا، نہ پارک میں، نہ فنکشن ہال میں، نہ سنیما ہال میں، اکیلے میں نہیں، اکیلے میں بائک پہ بٹھا کے نہیں لے جا سکتا، یاد رکھو۔ تیسرا شیطان ہوتا، اور اکیلے میں پرسنل میں میسیجز نہیں کرتا۔ عشق کا چکر صرف عورتوں کے اوپر ہی گناہ الزام نہیں ڈالنا، اس میں مرد بھی برابر کا حصے دار ہے، یاد رکھو۔ ان تمام چیزوں سے مرد کو بھی بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد مثالی مسلمان مرد زنا نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں کیا بولا؟ لا تقربوا الزنا، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب بھی نہیں جانے کا مطلب کوئی زنا کر رہے تو کوئی قریب جا کے دیکھتا کیا جی؟ نہیں نہیں، زنا کے قریب بھی نہیں جانے کا مطلب یہ ہے جس چیز کی وجہ سے تمہارے دل میں زنا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ان تمام چیزوں سے رکو۔ میں موبائل نکالا، ایک گانا دیکھا، ایک ویڈیو دیکھا، ایک فلم دیکھا، وہ دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں بھی زنا کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک پوسٹر دیکھا، ایک امیج دیکھا، دیکھ کے عورت کی خواہش میرے دل میں بھی پیدا ہوئی، زنا کرنا بول کے تڑپ دل میں خیال آیا، تو پھر آپ کا وہ موبائل میں وہ چیز دیکھنا جائز نہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ بولا اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ آج اگر میں حالات اور نیوز اگر میں دیکھوں اور بتاؤں، میں دیکھوں کیا، میں بتاؤں کہ آپ سب کو معلوم ہے ایسا زنا جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا زنا کرنا، جانوروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حالات ہیں یہ مت سمجھو کہ بھائی ہمارے پاس نہیں معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم، تمہارے کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ ہر جگہ کے حالات ہیں، کیونکہ ہم تحقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ سوال آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے گھروں میں کیا چل رہا سو۔ زنا کیسے عام ہوگا معلوم ہے؟ بچہ انٹر کرنے والا بچہ، 2 بچے والی اس کی مامی ہے، مامی سے عشق میں پڑ گیا، بول رہا ہے کہ بچہ میں مامی کچھ شادی کر لیتا ہوں، مامی بول رہی وہی بچے کو میں شادی کر لیتی، حالانکہ مامو زندہ ہے، مر گیا بھی نہیں۔ مامی کے ساتھ زنا، بھابھی کے ساتھ زنا، کتنے واقعات بتاؤں میں۔ بھائی گیا دبئی میں، سعودی میں کمانے کے لیے، دیور لے کے گھومتا تھا بھابھی کو دیور کو، اور ہمارے پاس کیا بولتے، بھابھی کس کے جیسی؟ ماں کے جیسی، بھابھی ماں کے جیسی، بھابھی ماں کے جیسی، ماں کے جیسی بول کے اس کو بائکام پہ بٹھا کے بھیج دیے، انہیں بھابھی کو لے کے بھاگ گیا۔ کتنے لوگ، بھائی کو چھوڑ دیا، ہاں بھابھی دیور شادی کر لیے، بھابھی دیور بھاگ گئے، کتنے لوگ ہیں۔ اور یہ حوث پرستی آج اتنی بڑھ گئی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، بہوؤں کے ساتھ زنا کر رہے سسر، کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہا آج۔ کیا بولے، زنا اتنا عام ہو گیا میرے بھائی، ہر جگہ زنا، ہر جگہ زنا۔ رمضان کے مہینے میں سوال آتے ہیں، کسی مہینے کا احترام نہیں، کسی رشتے کا احترام نہیں، اور عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہا۔ 80 سال کا بوڑھا، 35 سال کی عورت زنا کر لے رہے، مذہب کا بھی کوئی لین دین دیکھنا نہیں ہے، انہیں کون سے مذہب کا، انہیں کون سے مذہب کے، کوئی مسئلہ نہیں، پسند آ گیا زنا کر لیے، بس خلاص۔ کچھ دن پہلے تو وہ کیرلا کا نیوز بھی دیکھے ہوں گے شاید آپ لوگ، کیا ہے، بیویوں کو بدل لینے کا زنا کا سسٹم، ایپ نکال کے موبائل میں، تیری بیوی میرے کو، میری بیوی تیرے کو، چل آ جا، اس طرح زنا کر لے رہے۔ کیا کیا چلے جا رہے، سمجھ رہے آپ کے بچے، شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، بولنے میں فیاض بھی کیا بات بول رہے، میں روک رہا ہوں، میں تمہارے کو اشارے دے رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل کو آپ بگڑنے سے بچا لو اپنے بچوں کو۔ تم لوگ جو موبائل دے کے چھوڑ دیتے نا، ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کرتے، اچھے شریف ہے، خالی موبائل دیے تو خاموش بیٹھ جاتے، بولتے نا تمہارے بچے کے موبائل میں وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا، صرف انہیں دیکھتا نہیں، انہیں سرچ نہیں کرتا، اس کے سامنے آ جاتا، اور آ گیا تو ساتھ ہی نہیں جاتا، 8 سیکنڈ تک اسکرین پہ رہتا، انہیں 2-4 سیکنڈ بھی کنٹرول کر لیا، لیکن 5ویں-6ویں سیکنڈ پہ اگر وہ کیا ہے کہ بول کے ایک انگلی لگا دیا، صرف وہاں پر دبا دیا، ایک مرتبہ ٹچ کرا، سمجھو وہ زنا کا ویب سائٹ کھل جاتا۔ آپ سوچ نہیں سکتے جو چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی وہ چیزیں دیکھ لیتا ہو، سوچ نہیں سکتے۔ کتنے بچوں کے واقعات بتاؤ، پیسے کما رہے، کہاں سے کما رہا بیٹا، کچھ بھی نہیں، وہ موبائل آن کرتا ہوں میں، وہ آ جاتا، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، انہیں کپڑے اتار کے بیٹھو بولتے، میں کپڑے اتار کے بیٹھتا ہوں، بس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ زنا کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، پورن سائٹس کیسے کیسے دیکھ رہے بچے، کہاں کہاں چلے جا رہے اس کے اندر، کیا بولوں میں آپ کو۔ یہ مت سمجھو ہمارا بچہ خالی گیماں کھیلتا، جب تک تم اگر احتیاط نہیں کرو گے، دیکھیں گے نہیں، تم امید نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے بچے کیا کر رہے، ایسا کیسا ہو گیا بول کے۔ تو زنا عام ہو گیا میرے بھائی۔ مثالی مسلمان مرد زنا نہیں کرتا، کیسے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ یاد کر لینا ہمیشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دیں گا نا، ان میں سے ایک مرد وہ بھی ہوگا کون؟ جس کو خوبصورت مالدار عورت زنا کی طرف بلائے اور اس وقت وہ کہے کہ میں ایسا گناہ نہیں کرتا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہے ایسا ایمان نوجوانوں؟ اگر کوئی خوبصورت لڑکی خود آ کے تمہارے کو زنا کی طرف بلائے تو رکنے کا اتنا ایمان ہے؟ بولیں گے اس وقت کہ نہیں میں ایسا گناہ نہیں کرتا۔ آج تو موقع تلاش کرتے، آج کون ملتی کی، کہاں ملتی کی، کون سے رانگ نمبر سے کال آتا کی، کون سا میسج آتا کی۔ شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہی، شادی سے پہلے بھی زنا، شادی کے بعد بھی زنا۔ اور زنا کے بارے میں کتنی مرتبہ بولوں آپ لوگوں کو، کیا کیا بولوں بھائی۔ شادی شدہ، میں مردوں کے بارے میں بول رہا ہوں آج، اس لیے کئی گھروں کے واقعات یہ ہے، عورتیں رو رو کے بیچاری ہمارے پاس جب مسائل لاتے نا، ان لوگ کیا بولتے، کوئی دعا رہے تو، کوئی اذکار رہے تو، کچھ تو بھی رہے تو بتاؤ بھائی، ہمارا شوہر کسی اور کے چکر میں پڑ گیا۔ شادی کر لیتا ایک سے، بیوی ایک ہی، لیکن زنا کئی لوگوں سے کرتا، انہیں افیئر کئی لوگوں سے ہوتا، ایک ایک مرد کا کئی لوگوں سے۔ اور میں صرف جاہل لوگوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، میں اچھے اچھے قرآن و سنت کو ماننے والوں کی بات بول رہا ہوں۔ ان کے گھروں کی حالات یہ ہے کہ وہ زنا سے بچے ہوئے نہیں ہیں آج۔ اور کیا سمجھ رہے، ہم توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو جنت میں جگہ دے دیتا۔ نہیں، تم زنا کرو تمہارے کو جنت ملتی۔ بیویاں رو رہی، آج تڑپ رہی، ہمارا شوہر ہمارا حقوق ادا نہیں کر رہا، لیکن دوسری عورت کے ساتھ گھوم رہا، دوسری عورت کو سب کچھ دے رہا، زنا کر رہا، بدکاریاں کر رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے زنا کر لے رہے آج، اسکول میں پڑھنے والے بچے زنا کر لے رہے آج۔ تو میرے بھائیوں، مثالی مسلمان مرد زنا نہیں کرتا، زانی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد مثالی مسلمان مرد 19 اور 20 دو آخری باتیں ہیں، انشاءاللہ بات اس کے بعد مکمل ہوگی۔ 19ویں چیز یہ ہے کہ مثالی مسلمان مرد کافروں کی مشابہت نہیں کرتا، غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرتا، یعنی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتا۔ کیسے بھائی؟ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتا کا مطلب، کئی ایسے کام ہیں جو ہمارے گھروں میں آج ہو رہے ہیں اور اس کا ذمہ دار مرد ہے، گھر کا بڑا ہے۔ گھر میں برتھ ڈے عام ہو گیا کہ نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں برتھ ڈے عام ہو گیا، چھوٹا بچہ، بڑا، عورت، مرد، بوڑھا، سب برتھ ڈے میں، میرج ڈے، اینیورسری عام ہو گیا، نیو ایئر عام ہو گیا۔ کئی ایسی چیزیں جو عیسائیوں کی طرف سے آئی، کافروں کی مشابہت میں ہم لوگ دیکھا دیکھی میں وہ سب پارٹیاں کر رہے ہیں، وہ سب ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے برتھ ڈے بھائی کوئی معمولی چیز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتھ ڈے منائے، صحابہ کا بھی برتھ ڈے منائے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو کیا ہمارے صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں جاتے ہوئے چاکلیٹ خرید کے دیتا باپ، بیٹا برتھ ڈے ہے آج تیرا۔ جائز نہیں ہے۔ کافروں کی مشابہت، وہ کسی بھی چیز میں ہو، کافروں کی مشابہت کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد کافروں کی مشابہت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آخری چیز، اور بہت کڑوی چیز ہے، یہ بہت کڑوی چیز ہے، بتانا میرا کام ہے، اللہ سے بس یہ امید اور یہ دعا کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، لیکن عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مثالی مسلمان مرد گھر میں ٹی وی ڈش اینٹینا لگا کے فلمیں، میوزک، گانے نہیں سنتا، نہیں دکھاتا اپنے گھر والوں کو۔ اس کے بارے میں آپ کو قرآن کی دلیل دیتا ہوں۔ صرف ٹی وی، ڈانس، میوزک کے بارے میں گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں میرے بھائی، یاد رکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 6، جس کو ہم معمولی چیز سمجھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب ہے بولا، عذاب، سورہ لقمان آیت نمبر 6 یاد رکھ لو۔ کیا بول رہا اللہ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ چیزوں کو خرید لیتے۔ کیوں خرید لیتے ہیں؟ دین کو ہنسی مذاق بنانے کے واسطے، دین سے دور کرنے کے واسطے۔ اب مجھے بولو، جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی گناہ کر رہے، جتنے بھی برائیاں ہو رہی، سکھانے والی چیز کیا یہ فلمیں نہیں ہیں؟ یہ ٹی ویاں نہیں ہیں؟ یہ سیریالاں نہیں ہیں؟
کون سی بھی لڑائی، کون سا بھی جھگڑا، چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، فیشن پرستی کا معاملہ ہو، زناکاری کا ہو، برے اخلاق کا ہو، عورتوں کا بگڑنا، مردوں کا بگڑنا، کون سا بھی گناہ لے لو بھائی، کہاں سے سیکھ رہے آج؟ ٹی ویوں سے نہیں سیکھ رہے. ایک مسلمان بچی آخری 5 منٹ بھائی، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو میرے بھائی، اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کی شان نزول بھی بتاؤں گا. ایک مسلمان بچی جس کو پردہ کرنا، برقع پہننا، چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھانا تھا، گھر میں سے باہر نہیں نکلنا تھا، غیر محرم سے بات کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس کا باپ اس کو چھپا چھپا کے رکھا تھا، بھائی اس کی حفاظت کرا تھا، باہر گیا تو انگلیاں بھی نہیں دکھنا بلکہ گلوزاں پہنا کے رکھا تھا. وہ لڑکی آج کسی غیر کے ساتھ بات کر رہی، اشارے کر رہی، میسیجز کر رہی، چوری چھپے سم کارڈ چینج کر رہی، چوری چھپے کالج کے نام پہ جا کے پارکوں میں مل رہی ہے، بلکہ چوری چھپے زنا کر رہی ہے. اور اس زنا میں، اس کی عشق میں، اس کے محبت میں ماں باپ کے خلاف جاری پولیس اسٹیشن میں ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے اور دین کو چھوڑ رہی ہے، پورے اس کے خاندان کو چھوڑ رہی ہے، بلکہ ماں باپ کے خلاف کیس کر کے لڑ رہی ہے، شادی سے پہلے زنا کر رہی ہے، اپنے پیٹوں میں حرام نطفے ڈال رہی ہے، اور حمل ٹھہر گیا تو ابارشن کرانا بھی وہ سیکھ گئی. آج مسئلہ ایک یہ تھا کہ بھائی بڑی بچی کو 10th تک پڑھائے تو رشتہ بڑی مشکل سے ملا. ارے 10th پڑھی، 10ویں کلاس تک پڑھی، یہ بچی کو کیسا رشتہ آتا؟ بہت مشکل سے رشتہ آیا. بول کے چھوٹی بچی کو ڈگری کرائیں گے، پی جی کرائیں گے بلکہ اس کو بھیجے تو انہیں وہاں سے داماد ڈھونڈ لے کے آ گئی. داماد کیا، نانا بنا کے آ جاتی، کبھی نانی بنا لے کے آ جاتی، اس کی ماں کو نانا نانی بنا لے کے آتی. ہو میں پریگننٹ، کیا کر لیتے کر لو، جاؤ اس کے ساتھ ہی جاتی میں. اب مجھے بتاؤ، یہ بچی جو برقعے میں تھی، پردے میں تھی، جس کی حفاظت ایک باپ ایک بھائی کرا تھا، اس کو عشق کرنا کون سکھایا؟ اس کو میسیجاں کرنا کون سکھایا؟ چوری چھپے ملنا کون سکھایا؟ اس کو زنا کرنا کون سکھایا؟ باپ سکھایا؟ کوئی یہودی آ کے سکھایا؟ کوئی عیسائی آ کے سکھایا؟ اس کو کون سکھایا؟ بولو. باپ سکھایا، باپ ہی سکھایا. جتنے بچیاں بھاگی ان کو بھاگنے کا طریقہ باپ سکھایا. کیسے سکھایا؟ ٹی وی لا کے رکھ دیا، بس بیٹا اس میں دیکھ لے، پورا مل جاتا تیرے کو راستہ، کیا کرنا، کیسا فائٹ کرنا، کیسا بھاگنا، کیا کرنا، پورا طریقہ اس میں سیکھ لیا. تو باپ ذمہ دار ہے. اچھا یہ آیت کیوں اتری، کب اتری معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں مکہ میں، لوگ مسلمان بن رہے. کافروں کے پلاننگوں میں ایک پلان یہ تھا، نظر بن حارث نام کا ایک مشرک تھا، انہیں کیا کرا، یہی ناچنے گانے والی، ڈانس کرنے والی عورتوں کو کرائے پہ لے کے آیا، لے کے آ کے جو نیا کلمہ پڑھتا مسلمان بنتا نا، اس کے پاس وہ عورتوں کو بھیج دیتا تھا، جا انہیں کلمہ پڑھ رہا، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا، اب تو جا کے ناچ گانا گا، ڈانس کر، کپڑے اتار، کیا بھی کر، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنا وہ بھول جانا، تیرے باتوں میں آ جانا. اس زمانے میں مکے کا مشرک ناچنے والی کو خرید کے لے کے آیا، اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا کہ ایسے آدمی کو جہنم ہے. تو آج جو مکے کا مشرک اس وقت کرے سو کام، آج گھر کا بڑا، گھر کا ذمہ دار ایک باپ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا. اور ایک بات بھی ابھی ذہن میں آئے تو بول رہا ہوں میں، یاد رکھ لو میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھ لینا، مثالی مسلمان مرد دیوس نہیں ہوتا. دیوس کس کو بولتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جاتا. اپنی گھر کی عورتوں کو برے کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہنے والا دیوس جنت میں نہیں جاتا. مرضی ان کی، کیسا بھی میک اپ کر لیں دے، کیسا بھی بے پردہ گھومیں دے، کون سے بھی ویڈیو کے سامنے آن دو. بچیاں جا کے گنیش کے سامنے ڈانس کر رہی، کرنے دو، بچیاں ہیں پڑھتے. حیدرآباد کے بچیوں کے کالجوں کے نہیں آئے نا، کتنے ویڈیوز نہیں دیکھے. کون وہ مسلمان نہیں ہے، برقع پہن کے نہیں ناچ رہی، نہیں ڈانس کر رہی، خاموش بیٹھا انہیں. عورتیں برائیاں کر رہی ہے، خاموش بیٹھا. ایسا آدمی دیوس ہے، ایسا دیوس جنت میں نہیں جاتا. عورتیں ناچ رہی، ایک زمانے میں مرد بھی نہیں ناچتا تھا، آج مرد بھی ناچ رہا. شادی میں مست ڈی جے لگا کے، ڈانس لگا کے، بے شرما شادیوں میں نچاتے. تم کرائے کے عورتوں کو لا کے نچاتے، ڈی جے والے کو لے کے آ کے شادیاں کرتے، میوزک لگاتے، اور اس کے ویڈیوز نکال کے یوٹیوب پہ، انسٹا پہ ڈال لیتے فخر کے ساتھ. عورتیں بھی ناچ رہی اس میں، ڈانس کر رہے، مرد بھی ناچ رہے. تو جب
دل سے ایمان ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، تو ایسے گناہ عام ہو جاتے پھر. تو ہم دیوس نہیں بنیں گے انشاءاللہ. آخری بات، کم از کم آخری اس معاملے میں تو بھی سچی نیت کے ساتھ اونچی آواز میں انشاءاللہ بولو، تاکہ اللہ ہمیں توفیق دے دے عمل کرنے کی. ہم دیوس نہیں بنیں گے، ہم کافروں کی مشابہت نہیں کریں گے، ہم خود قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، ہم خود ہمارے نظروں کی حفاظت کریں گے. میرے بھائیوں، آج جو 20 یا 21 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اگر بولنا ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بس کافی ہے. ریکارڈنگ تو ہو گئی. جس کو یاد نہیں ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ سن کے بھی آپ لکھنا چاہے تو لکھ لے، اور اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں کہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، سب سے پہلے جو کہنے والے ہیں، اللہ کہنے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ سننے والے ہیں، اللہ سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے نبی کی اور تیرے صحابہ کی محبت بھر دے. اللہ ہمیں اس دنیا کی ہر گندگی سے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے بچا. اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون کی زندگی عطا فرما. اللہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کو ختم کر دے. اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو چین و سکون اور امن نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ ایک اعلان ہے بھائی، وہ بھی سن لینے کے بعد آپ نیچے جا سکتے. 1-2 منٹ. الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں محمد فیاض نظام آباد سے الفرقان فاؤنڈیشن کا داعی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 12 سال سے اس دعوتی میدان میں ہوں. الحمدللہ آپ میرے ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے، فیس بک پہ اور انسٹا پہ بھی دیکھ سکتے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہر مہینہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگوں تک ہمارے ویڈیوز پہنچتے ہیں. اس حساب سے روزانہ 30 سے 40 ہزار لوگوں تک قرآن و سنت کی دعوت پہنچ رہی ہے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو اس دعوت دین کے کام کو کرنے کے لیے جو نظام آباد میں ہمارا سینٹر ہے الفرقان فاؤنڈیشن، اس کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ جیسے اہل خیر حضرات، آپ لوگ جو ڈونیشنز دیتے ہیں، جو بھی تعاون کرتے ہیں، انہی پیسوں کے ساتھ ہم لوگ اس دعوتی کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم غیر مسلموں میں بھی الحمدللہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی دعوت کا کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اب زیادہ تفصیلات، لمبی گفتگو کرنے سے صرف مختصر بات اتنی ہے کہ جاتے جاتے باہر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ ڈونیشن دینے کی ضرور کوشش کریں. آپ زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہو، صدقات کا اماؤنٹ ہو، جو بھی ہو سکتا ہے آپ ضرور ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر فی الحال اب نہیں دے سکتے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، اس پر بھی الفرقان فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس پر فون پے یا گوگل پے کر سکتے ہیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ خواتین میں بھی جو لوگ وہاں پر ڈونیشن لے رہے ہیں، آپ وہاں پر ڈونیشنز جمع کریں. اور میرا فون پے نمبر بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں، 8639130434 8639130434. اس پہ آپ فون پے یا گوگل پے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو بھی آپ لوگ تعاون کرنا چاہیں الحمدللہ آپ جاتے جاتے ضرور تعاون کر کے جائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو برکت دے. السلام. رکو بیٹا، میں آ رہا ہوں.